बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम अब होगा सच का सामना। राबिया जंजुआ और एजाज शाइक के साथ आप लोगों को हम खुशआमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोई कौम आगे बढ़ना चाहे और तरक्की करना चाहे तो उसके लिए हाल की ज़रूरतों के साथ साथ माजी का जायज़ा लेना पड़ता है कि माजी में इसने क्या खोया और क्या पाया, और इससे क्या सियासी और तारीखी गलतियां सरजद हुई और इनके क्या नताइज बरामद हुए। मौजूदा सूरत हाल तक पहुँचाने में क्या नताइज, कौन कौन से ऐसे अवामल कार फरमा रहे, और ये जायज़ा इसे माजी के तजर्बात और कोशिशों से सबक हासिल करने में मदद भी देगा, और साथ वो मुस्तकबिल के लिए आइंदा जो लाएअमल तैयार करेगी वो कौम, उससे गलतियों से और नुकसान से बचने का बाइस भी बनेगा। नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो है हक़ खुद इरादियत, मसला कश्मीर और इसका मुमकिना हल। और हमारे पैनलिस्ट का मैं तारफ़ करवाते चलूँ। इस प्रोग्राम में मेरे साथ को होस्ट करेंगी राबिया जंजुआ साहिबा, जो कि जर्मनी से हैं, कालम नगार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो ऑलरेडी प्रोग्राम कर रही हैं। इसी तरह हमारे पैनलिस्ट में सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब हैं, सरबराह हैं इत्तेहाद इस्लाम पार्टी जम्मू कश्मीर के, हुर्रियत के अहम रहनुमा हैं और कश्मीर के हवाले से हर मार्च पे ये सरगर्मी अमल रहते हैं। इसी तरह से मेरे साथ हैं राजा सिकंदर साहब, चेयरमैन हैं ग्लोबल पाक कश्मीर फोरम के। ये भी ओवरसीज जो डायस्पोरा है मसला कश्मीर के हवाले से नहायत मुतर्रक हैं और साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उज़मा गुल साहिबा, इनका तारफ़ हर बंदा जो है वो इनके नाम से वाकिफ़ है। चेयरपर्सन है कश्मीर सॉलिडरिटी मूवमेंट की, साथ तजिया नगार हैं, कालम नगार हैं और कश्मीर के साथ इनकी दिली और जज्बाती वाबस्तगी है, हर मौके पे ये मुतहर्रिक रही हैं। महफश इफ्तिखार साहिबा, ये भी जर्मनी से हैं और डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं और स्टूडेंट भी हैं, वोकल हैं, कश्मीर के हवाले से ये बात करती हैं। तो आप सब मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और हम आज के इस डिबेट का आगाज़ जो है मैं कोशिश करूँगा कि वो मकबूजा कश्मीर से तल्लक रखने वाले शाह साहब से हम करें। शाह साहब, 5 जनवरी जो था आपने यूम हक़ खुद इरादियत के हवाले से मनाया और आपको हमने टीवी पे भी देखा और कॉन्फ्रेंस में भी देखा। उसी हवाले से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि इस करारदाद में दोनों ममालिक को पाबंद किया गया कि रियासत जम्मू और कश्मीर में जंग बंदी का ऐलान का एहतमाम भी करें, अफवाज और जो बरसर रज़ाकार हैं उनका इनखला करें और कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए राय शुमारी का हक दें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज 73 साल गुजर गए, इस हवाले से हम कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, जलसे जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन दुनिया पे कोई असर नहीं हो रहा है। क्या आप कहेंगे? मेरे नज़दीक ये जो हक़ राय शुमारी का दिन था कल जो हमने गुजार लिया, इसको बुनियादी तौर पर समझने की ज़रूरत है। ये क्या है? मैं एक थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, अगर ज़्यादा आपको लगा 1 मिनट, वैसे मैं 3 मिनट से कम ही कर लूँगा। तो मैं इसके जो दीनी तनाजुर है, इस्लामी तनाजुर है, उसमें मुख्तसर अल्फाज में पेश करना चाहता हूँ। एक हदीस शरीफ है, ला यतवारिसु मुस्लिमु अल कुफ्र वलल मुस्लिमुल काफिर इन्नहु कुल्लु काफिरुन मिल्लतुल वाहिद। एक और हदीस में इसको कहा जाता है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिद, मगर मैंने तिरमिज़ी शरीफ की 4101 नंबर पूरी हदीस मतन के साथ आपके सामने पेश की है। इसका मतलब ये है कि कोई मुसलमान किसी काफर का वारिस नहीं हो सकता और किसी काफर को मुसलमान का वारिस न बनाइए, क्योंकि तमाम काफर
एक मिल्लत वाहिदा है, यानी एक कुफर हैं, ये तमाम काफिर एक जमात हैं और मुसलमान एक जमात हैं। आपको हैरत होगी कि यही वो बात है जिसको दो कौमी नजरिया कहते हैं। यही दो कौमी नजरिया की जो आइडियोलॉजी है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये ब्रिटिश इंडिया से और उनकी हुकूमत से और बाकी अक़वाम से, अक़वाम मुत्तहिदा में भी और उससे बाहर हिंदुस्तान की तकसीम की जदोजहद, पाकिस्तान की हुसूल की जदोजहद में यही नजरिया मनवा है। और इसी नजरिए को रिटेन कर दिया गया जब अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान कश्मीर का कब्जा लेकर गया और उन्हें ये उम्मीद थी कि वहाँ उन्हें कहा जाएगा कि जी आपने कब्जा कर लिया है, सेक्युलर डेमोक्रेसी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। मगर वहाँ तकसीम हिंद का जो फार्मूला था, दो कौमी नजरिया, उसको रिटेन कर दिया गया और कश्मीरियों की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी गई वहाँ जो दुनिया की अक़वाम की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के बिल्कुल बरअक्स है। मसलन दुनिया की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो भी है, मगर कश्मीरियों के लिए ये कहा गया है कि इनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है कि बरसगीर की तकसीम जब हुई तो इनको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए मुस्लिम अक्सरियत की बुनियाद पर। वो जब वायलेट किया गया तो लिहाजा इनको ये राइट दिया जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा की आस्पाइसिस में निगरानी में प्लेबिसाइट कर दिया जाएगा। और प्लेबिसाइट में ये सिर्फ ये दो सवाल पूछे जाएंगे, आया आप हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, सेक्युलर इंडिया के साथ जाएंगे, या आप पाकिस्तान के साथ जाएंगे दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर जो पाकिस्तान वजूद में आया है। ये दो ही सवाल है, ईदर टू ज्वाइन इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान is the self-determination interpreted by United Security Council and UNSIP for the Kashmiri people। ये क्लियर हो गया। अब आपने फरमाया कि 73 साल हो गए हैं और हमें ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी रायशुमारी का हक नहीं मिला। ये क्यों नहीं मिला? वो कौम में वो लोग जो नजरियाती तौर पर किसी बात पर ईमान लाते हैं, कुफर पर या इस्लाम पर, फिर जब वो उस पर जम जाते हैं, फिर वो जब उस पर मुसलसल कायम रह जाते हैं, साबित कदम रहते हैं, तो ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से उनकी मदद उनको शामिल होती है। हमने अपने पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया, कश्मीरियों के साथ भी कश्मीरियों ने जुल्म किया। मसलन कश्मीरियों के साथ इस करारदाद की मौजूदगी में शेख अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान को ऑप्ट कर दिया, ठीक है, और कश्मीरी कौम को गुमराह कर दिया। इस्लाम के रूह से हमें पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इस्लाम वहदत और यकजहती का सबक देता है। और पाकिस्तान हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बनाया और पाकिस्तान के साथ हमने क्या हाल किया। अब जब हम उस नजरिए की बुनियाद पर ही कायम नहीं रहे जिसकी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान को हासिल किया है, ना यहाँ इस्लाम हमने लाया और ना हम मुसलमान रहे, और जब हम मुसलमान ही नहीं रहे अमल के जरिए से, अपने एतिकाद के जरिए से, अपने निज़ाम के जरिए से, तो अल्लाह की मदद क्यों आए? यही वो बुनियादी वजह है कि कश्मीरी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उनका, वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर है। तो कश्मीरियों ने भी उसकी आज तक सही मानों में जदोजहद नहीं की। सादा अल्फाज में यह है कि अगर इस्लामी नजरिए की बुनियाद पर कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 47 में रिटेन कर दिया गया है, रीअफर्म कर दिया गया है, यही हमारा जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो कश्मीरियों को अपनी तहरीक इसी नजरिए के तहत चलानी चाहिए। जी, बुनियादी तौर पे इन्होंने कहा कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे ही राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। मोहतरमा उज़्मा गुल साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दूसरी करारदाद इसी तरह से 13 अगस्त 1948 को एक और करारदाद मंजूर हुई और जिसमें ये फिलफोर सीज फायर का मुतालबा किया गया और ये कहा गया कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम रेफरेंडम के ज़रिए से ये हक दिया जाए। और ये दोनों करारदादें कश्मीर, मसला कश्मीर के हवाले से यानी मजबूत और ठोस हवाला है जिससे आलमी बरादरी को ना नज़रअंदाज कर सकती है, ना हिंदुस्तान पीछे छोड़ा सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन दोनों करारदादों के हवाले से जिस तरह से इन्होंने बात की
کہ دو قومی نظریہ ہے اور یہ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں حالیہ الیکشن کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان یا بلاول بھٹو یا اس طرح سے باقی لوگ، انہوں نے جا کے وہاں اعلان کیا کہ ہم ریفرینڈم کروائیں گے، کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ ادھر وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا خود مختاری کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری قیادت ہی پھر اس کو کنفیوز کر رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل اس کے دو پہلو ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ سب سے پہلے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قراردادیں، تو یہ تقریباً 13 میرے ذہن میں ایسا، یا 13 یا 18 قراردادیں جو کشمیر کے لیے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کی گئی تھی پاس، اور بار بار کی گئی، اور ان کے اوپر اقوام متحدہ کا لانگسٹ پینڈنگ جو ایشو ہے کہ اپنے، تو وہ آج تک کشمیر اور فلسطین دو ایسے ایشوز ہیں جن کو انہوں نے کسی صورت ریزالو نہیں کیا، اور مسلمانوں کے لیے تو خیر کبھی وہ ریزالو کریں گے بھی نہیں، کہ کیونکہ جہاں اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ کشمیری جو ہے وہ انڈیا کے حق میں ووٹ دیں گے تو وہ ضرور پلیبیسائٹ ہو جاتا، مگر یہ اسی لیے نہیں ہوا کہ ان کو پتہ ہے کہ کشمیریوں کا ووٹ کس طرف جائے گا، اور اس لیے وہ آج تک اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں اور طول دے رہے ہیں تاکہ اس خطے کو کبھی بھی استحکام نہ مل سکے۔ اور جب استحکام نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں سائڈ چوز کرنی پڑے گی، ڈیپینڈنسی بڑھتی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر آپ کو جھکنا پڑتا ہے، اس کے بات ماننی پڑتی ہے، تو یہ سائڈ دینی پڑتی ہیں، اس سے کمزور ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے الیکشنز میں، تو میں اس کے بھی دو پہلو ہیں کہ ایک پرائم منسٹر صاحب، یہ آرٹیکل 257 ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا، جس میں آلریڈی یہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ جب بھی یہ فیصلہ پلیبیسائٹ کے تھرو ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ یا کشمیر کے لوگ کہاں جانا چاہیں گے، اس کے بعد یہ دوبارہ بھی سارا کچھ یہ ان کا رائٹ ہوگا کہ وہ کس طرح کے ارینجمنٹ کرنا چاہیں گے، پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں گے یا لمیٹڈ الحاق ہوگا یا کس قسم کا کنڈیشنل الحاق ہوگا۔ یہ چیزیں بعد میں ہم نے ہمارے آرٹیکل 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ بتا دی گئی ہیں۔ تو جب پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے تو ایک بڑے غلط پیرائے میں کی ہے، جس طرح ایسے لگا جیسے کہ وہ ایز اے فیور الیکشن کی ایک مہم میں ان کو بینیفٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی۔ اس کو صرف اس انداز میں بیان کیا گیا کہ جیسے انہوں نے خاص کشمیریوں پہ کوئی تحفہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی انعام دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ایسی تھی، پرانی بات تھی، ہمارے ہم بالکل کلیئر ہے اس کے اوپر، اور کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جب بھی وقت آئے گا تو یہ سب چیزیں ہو جائیں گی، مگر سب سے پہلا جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کبھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریوں کو دیا جائے گا؟ تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا نہیں خیال، اس لیے کہ یہ سب باتیں ہیں، یہ وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 20 سال کی جنگ کے اندر طالبان نے آخر افغانستان فتح کر لیا، وہ نہ اقوام متحدہ میں گئے، نہ انہوں نے کوئی ریلیاں نکالی، نہ کوئی کینڈل لائٹ ویجلز کیے، نہ انہوں نے موم بتیاں جلائیں، نہ تو انہوں نے 5 منٹ کی حج میں خاموشی کی، اور دیکھیے انہوں نے 20 سال کی جدوجہد کے بعد آج یہ ہے کہ دنیا میں 1000 سال کے بعد کی کوئی فتح مبین ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو کروسیڈز کا پتہ ہو ان معاملات میں تو آپ کو پتہ رہے گا کہ ہم مسلمانوں کو کوئی بھی ایسی واضح فتح نہیں ملی تھی۔ تو یہ اتنی بڑی فتح اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے دوسروں کے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے، بھروسہ کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا۔ ہمارا جو کشمیریوں کا بھی اور پاکستانیوں کا بھی ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اغیار سے بھروسہ کرتے ہیں۔ کہ منظور شاہ صاحب نے جیسے کہا کہ کفار کبھی ہمارے نہیں ہوں گے، دو قومی نظریے کے مطابق بھی ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف ہم ہیں، تو ہمیں یہ کبھی بھی اقوام متحدہ کی طرف، ٹھیک ہے یہ ہماری سیکیورٹی ضرور ہے کشمیریوں کی کہ وہ اس پلیبیسائٹ سے باہر نہیں نکل سکتے، مگر اگر اس میں جو اپنا حق کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے وہ خود ایفرٹ کرے، اور پاکستان کے ساتھ جیسے کہ مقبوضہ آزاد کشمیر کا جو پیکٹ بھی ہے، ڈیفینس پیکٹ ہے، تو آزاد کشمیر گورنمنٹ اگر اناؤنس کرے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو آزاد کرانا ہے تو یہ اسٹرگل کی جا سکتی ہے۔ مگر اگر ہم سارے ہی خاموش رہیں اور ہم کسی اور کی طرف دیکھ کے ان سے کہیں کہ وہ ہمیں آزادی پلیٹ میں دے دے تو پھر تو ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ 73 سال ہو گئے اور 173 سال اور ہو جائیں گے تو تب بھی ہم یہیں لٹکتے رہیں گے۔ جی، حال کی جانب میں آؤں گا۔ جی اسکندر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک عرصے سے یورپ کے اندر، UK کے اندر آپ مصروف کار ہیں،
تو ابھی آپ اگر دیکھیں تو یوم حق خود ارادیت کا دن منایا گیا، آپ لوگوں نے بھی یہاں جلسے جلوس ریلیاں نکالی، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے تو 75 سال کے بعد جو ہے مودی سرکار نے آرٹیکل 70 اور 335A کو ایبروکیٹ کر کے جو محاصرہ کیا اور جس طرح سے وہ وہاں سے شناخت کشمیر کی مٹا رہے ہیں، وہ تاحال اس معاشرے میں یعنی محاصرہ جاری ہے، اور وہ 12 لاکھ افراد کو وہ ڈومیسائل دے چکے ہیں۔ تو اس سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ کو اس 5 جنوری کے اس دن کی اہمیت آپ کے نظر کیا پھر رہ جاتی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں منظور شاہ صاحب نے بڑے زبردست باتیں کی ہیں، اور ہماری بہن عظمیٰ گل صاحبہ نے بھی۔ دیکھیں، کوشچن از کہ کتنے بار قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، کوشچن از کہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا، آج دن تک امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا، یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا، اس کا ریزن کیا ہے۔ میں آپ سب سے یہ بتانا بھی چاہتا ہوں اور آپ کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں، کیونکہ عرصہ ہو چکا ہے ہمارے بہن بھائی مقبوضہ کشمیر میں ظلم ستم کا شکار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج دن تک جو یہ کشمیر کی جو مطلب زندہ ہے یہ کشمیر کاز، تو یہ ان کی قربانی کی وجہ سے ہے، ہمارا کوئی اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا وجہ ہے کہ 73 سال ہو چکے ہیں ہم میں مطلب کوئی خاص پازیٹیو مطلب کہ کام نہیں کر سکے۔ اس کا یہ ریزن، سب سے بڑا جو ریزن ہے کہ وی آر ناٹ یونائٹڈ، ٹھیک ہے۔ اور جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے، دیکھو یو کے میں تقریباً 300 کچھ یہ کشمیر پر یہ بنی ہوئی ہیں تنظیمیں، ان میں سے کوئی ہینڈ فل ہاتھ پر انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، کوئی 4 تنظیمیں ایسے جو کام کر رہی ہیں، باقی جتنے ہیں اپنے اپنے پروفائل، اپنے اپنے وہ فوائد، اپنے اپنے فوٹو مافی جو بھی آپ سمجھیں اس کے لیے کار ہیں۔ نو بڈی سنسیئر اینڈ لوئل ٹو دا کوز۔ میری باتیں بلنٹ ہوتی ہیں لیکن میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ آج دن تک ہم کتنے مظاہرے کر چکے ہیں، کتنے ہم کشمیر کانفرنس برٹش پارلیمنٹ میں کیے ہیں، اور یورپین پارلیمنٹ میں، یونائٹڈ نیشن میں بھی واضح ہم جا کر اٹھاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، برٹش پارلیمنٹ میں ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ بڑے انگریز جو ہے نا تنگ آ چکے ہیں ہم سے، ایم پیز، ممبر آف پارلیمنٹ یا ہمارے جو اپر ہاؤس کے ممبر آف لورڈز ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں حق خود ارادی دلایا جائے، دوسری کوئی تنظیم کا بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان، تیسرا جا کر کچھ اور کہتا ہے پہلے تو آپ یہ ایک مطلب کہ آپ طے کر لیں کہ آپ کو چاہیے کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک پلیٹ فارم سے ایک آواز نہیں اٹھائیں گے، یونائٹ نہیں ہوں گے، تو کئی اور 73 سال گزر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وی ہیو ٹو میک آور سیلف اسٹرانگر، اپنے نیشن، اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، بلڈ کرنا چاہیے۔ جب تک ہم بلڈ نہیں کریں گے، اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ہمیں اسی طرح رونتے رہیں گے یہ جتنے بھی بڑے بڑے مائٹی جو بنی ہوئی ہیں قومیں یا ملک یا یورپین جو اپنا چیمپئن آف دی ہیومن رائٹس بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، میری لمبی تھوڑی بات ہو جائے گی لیکن میں حقیقت آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی طرف سے راج صاحب سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ، موقع دیں گے آپ کو بھی۔ تو آپ کی بات آ گئی کہ جب تک یہ یونائٹ نہیں ہوں گے اور ملک کو اسٹرانگ نہیں بنائیں گے، ہمارا جو یہ مقدمہ ہے آگے نہیں جائے گا۔ میرے ساتھ مہوش افتخار ہیں جو ینگ نسل کی نمائندہ ہیں اور نوجوانوں کی نمائندگی یہاں کر رہی ہیں۔ میں آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ آج کا دور جو ہے وار آف نیریٹو ہے، کہ آپ اپنا بیانیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے لوگ لڑ رہے ہیں، تو ہم کیسے بیانیہ کی جنگ جیت سکتے ہیں اور دنیا کو یہ کیسے باور کروا سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے قانونی طور پہ اس کا پابند ہے کہ وہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دے؟ جی بہت بہت شکریہ پہلے انوائٹ کرنے کے لیے یہاں پر۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس کانفلکٹ کو الگ الگ ڈیمینشن سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ بس ایک ڈیمینشن میں۔
ایک تو بات ہے نا کہ ہم انسانوں کی بات کریں سب سے پہلے، وہ ان کو اپنے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن پہ جاتے ہیں ان کو مطلب وہ سولجرس مارتے ہیں، اور یہ چیزیں میڈیا میں ریپرزینٹ نہیں ہوتی. آئی مین ویسٹرن میڈیا میں کب ہم کشمیر کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں یا کچھ نظر آتا ہے؟ حال ہی ایک دو بار میں نے لگتا ہے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ویسٹرن میڈیا میں کبھی کشمیر کانفلکٹ کے بارے میں کبھی کچھ کہا گیا ہے. یا جب ہم ادھر فرینکفرٹ میں ڈیمونسٹریشن پہ جاتے ہیں تو یہ کبھی کبھی شارٹ ویڈیوز آتی ہے، لیکن یہ پھر بھی جرمن نیوز میں فار ایگزامپل نہیں آتی ہے کسی بھی CNN ویسٹرن میڈیا میں. تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑی پرابلم ہے کہ میڈیا ریپرزنٹیشن نہیں ہے اس کنفلکٹ کے اوپر. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ موسٹلی ہم جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم بس اپنے ببل میں رہتے ہیں، اور ہم اس ببل سے باہر نہیں آتے اور کوشش نہیں کرتے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کے اوپر پریشر ڈالیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی غلطی بھی ہے کہ آج کشمیر کیوں ایسے سفر کر رہا ہے. اگر برٹش کولونائز نہ کرتے انڈیا کو تب، اور یہ سب جنگیں بعد میں نہ ہوتی، اور یہ پوسٹ کولونیل سچویشن ہے ایٹ مومنٹ، تو یہ ویسٹرن کنٹریز کی بھی غلطی ہے. لیکن یہ کیوں نہیں انٹرفیئر کر رہے آج بھی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. تو اس وجہ سے، کیونکہ یہ دو سچویشنز ہیں، نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، تو فار ایگزامپل US اینڈ یورپین نیشن وہ دونوں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بہت ڈینجرس سچویشن بن سکتی ہے. اسپیشلی جب کووڈ سے پہلے جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوبارہ معاملہ خراب ہو رہا تھا، تب یورپین یونین نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور ہمیں وہاں پر بھی بولنا چاہیے. تب وہ بولے بھی تھے، لیکن حال ہی اس لیے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس آپس میں ایسا کچھ نہ کر دیں کہ پوری دنیا کو اس سے سفر کرنا پڑے. لیکن انہوں نے انسانوں کے لیے نہیں کہا جو اتنی دیر سے سفر کر رہے ہیں. جب معاملات بار ٹھیک ہو گئے وہ وہاں سے باہر نکل گئے. میں خود پارلیمنٹ میں کام کر رہی تھی، تو میں نے یہ سچویشن وہاں پر ایک پیپر شیٹ کے اوپر لکھ کر ممبرس کو دیا جو برلن میں بندسٹاگ ہم سے کہتے ہیں، جرمنی کا پارلیمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ادھر انٹرفیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سچویشن ہے پاکستان اور انڈیا کی وہ پہلے ساؤتھ میں خود سولو ہونی چاہیے. اور فار ایگزامپل جو پاکستان اور چائنا کا جو کنیکشن ہے وہ بھی آتا ہے، اور پھر چائنا اور US ان دونوں کے جو آپس میں ریلیشن ہے وہ بھی کنفلکٹ میں آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں UN اور یورپین نیشن اور ہمیں US کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے. پاکستان کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ بار بار ان کے اوپر پریشر ڈالیں، کیونکہ UN تو ریزولوشنز کب سے دے رہا ہے، لیکن UN کی جو ریزولوشنز اتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ انڈیا موسٹلی نہیں ان پہ مان رہا. اور انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، which is not the case. کیونکہ اگر آپ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے تو آپ ایسے کوئی آرٹیکل کانسٹیٹیوشن سے نہیں ہٹا سکتے. That's not democratic at all. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جو نوجوان ہیں ہم کافی ایکٹیو ہیں، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بار بار ہم اس ایشو کو ریز کریں تھرو سوشل میڈیا، تھرو پروٹیسٹنگ، اور اس بارے میں بات کریں. اور میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ ٹائم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نوجوان ایکٹیو ہو رہے ہیں، نہ کہ بس کشمیر ایشو پہ بلکہ ہر ایشو جیسے فلسطین کا ایشو ہے اور کافی الگ بھی کلائمیٹ چینج ہے، ان کے اوپر مطلب ابھی نوجوان زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. جی میں انشاءاللہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ان کی طرف کہ پریشرائز کرنے اس کے اسٹریٹجی کے اوپر بھی میں بات کروں گا. تو میں اپنا اب مائک یعنی اوور ٹو رابعہ جنجوعہ، وہ سیکنڈ راؤنڈ لیں گی. تو جی رابعہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مہمانوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ ہوگا سیٹ کا سامنا کی طرف سے، کی ٹیم کی طرف سے، کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے اور آپ یہاں موجود ہیں. اور آج ہم جو ہے وہ بہت ہی پیارے خوبصورت ٹاپک پہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے، کیونکہ کشمیر کے ایشو پہ میں دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ جو دل کرتا ہے نا کہ بات کروں، دل سے بات کروں، وہ بات کرنے کا کشمیر کی وجہ سے مجھے دل کرتا ہے. کیونکہ میں نے کافی ورک کیا ہے کشمیر کا. ایک صحافت تو ایک الگ سائڈ ہے، لیکن میں ایک اس کے لیے درد دل رکھ کے میں وہاں جاتی ہوں، میں بارڈروں پہ بھی جاتی ہوں اور وہاں جا کے میں یہ کام کرتی ہوں. تو میں سب سے پہلے جو سوال، جو مشکل جو سوال ہیں وہ میں تو نہیں مہمانوں سے کروں گی، نہ میں یہ کروں گی کون سی قرارداد پاس ہوئی ہے، اور نہ میں یہ کہوں گی کہ کون سی قرارداد فیل ہوئی ہے. میرے جو ساتھ ویور جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آسان سوال مجھ سے پوچھتے ہیں، اور میں آسان سوال جب پوچھتی ہوں تو وہ جواب بھی آگے سے آسان بھی دیتے ہیں. اسی وجہ سے تاکہ جو سننے اور میرے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ کیا چیز ہے. ان کو نہیں پتا حق خدا ارادیت کیا ہے، ان کو نہیں پتا قرارداد کیا ہے. ہم نے یہ آسان سا یہ پوچھنا ہے سوال. سب سے پہلے تو میں آؤں گی اپنے شاہ صاحب کی طرف، اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی، عظما گل صاحبہ کا بھی، راجہ اسکندر کا بھی، اور میں بھی جرمنی سے جو ہے وہ نوجوان کو جو پریزنٹ کر رہی ہے اس کا بھی. اور میں سب سے پہلے شاہ صاحب کی طرف آؤں گی. میں شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں آسان الفاظ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا ہمارے کشمیر میں جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ میری بہت زیادہ بہنوں نے میری طرف جب یہ ہوا تھا آج سے تقریباً کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے مجھے کالیں بھی کی تھی، اور میں ہر
پروٹیسٹ میں یہ میرج بھی ہوتی ہے، ہم شامل بھی ہوتے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے تو کیا ہم ایک یونٹی ہو کے، کیا ہم ایک اکٹھے ہو کے مسلمان ہونے کے ناطے، کیا مسلمان پاکستان اور کشمیر کے مل کے کیا پہلے ان کو ہم آزادی نہیں دلوا سکتے؟ تو باقی باتیں بعد میں ہوں گی. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے. جی شکریہ رابعہ. یہ سوال بالکل اسی سوال کا حصہ ہے جو راجہ سکندر صاحب نے اور ہماری یہ چھوٹی بہن نے کہا کہ ہمارے مسئلے کشمیر کے حل میں کیا رکاوٹ ہے، یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن میں کیا رکاوٹ ہے. یہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو میں اس کو کٹھے کور کرنا چاہتا ہوں. مثلا راج سکندر صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہمیں کیوں نہیں ملتا، اس کے لیے ہمیں یونائٹڈ رہنا چاہیے. یونائٹڈ رہنا بہت ضروری ہے، یہ بنیاد ہے. اور ہمارا انہوں نے راج صاحب نے یہ کہا کہ ہم یو کے میں یا ڈایاسپورا میں یا کہیں جہاں بھی بات اٹھتی ہے وہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن لینے کے لیے آ رہا ہے اور کوئی پاکستان کی بات کر رہا ہے. تو یہ کئی کنفیوژنز ہیں جن کنفیوژنز کو ہمیں دور کرنا چاہیے. تو آپ غور سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. سب سے بڑی رکاوٹ جب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بیانات بھی آتے ہیں کہ جب کوئی بھی پاکستانی آفیشل وزیر خارجہ یا کوئی بھی پاکستان کا کسی ملک میں جاتا ہے، یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں، تو وہاں کہا جاتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان مسئلہ کشمیر بائیلیٹرلی حل کرے. ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ یہ کہ شملہ ایگریمنٹ میں پاکستان نے انڈیا کے ساتھ یہ ایگری کر دیا ہے کہ سیز فائر لائن جو ہے اس کو LOC بنایا جائے. اس پر ایگریمنٹ ہوا اور یہ کہا گیا کہ ہم مسئلے کو باہمی طور پر حل کر لیں گے. یہ دوسرا اوکیزن تھا. 1956 میں جب پاکستان نے اپنے ایسٹس انڈیا سے مانگے تو $750 ملین جو پاکستان کو ملنے چاہیے تھے، اس وقت لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ نہرو کی میٹنگ کراچی میں ہوئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسئلہ کشمیر سے دستبردار ہو جائیں اور ہم آپ کو یہ $750 ملین دے دیں گے. اس وقت شاہ صاحب میرا یہ سوال نہیں تھا. شاہ صاحب باتوں کے ساتھ شاہ صاحب نے تھوڑا انٹرپٹ کروں، میرا یہ سوال نہیں ہے. میرا سوال دوسرا ہے کہ ہمیں کمیونٹی کی ضرورت ہے، اب کمیونٹی ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میرا یہ سوال ہے. نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا پروسیڈ کرنے دیں. میں نے کہا کہ میں سارا یہ کور کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن دور ہوں. وہ یہ ہے کہ اور یعنی ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. کبھی ہم کوئی ایسٹ لینے کے چکر میں یہ کہتے ہیں کہ بائیلیٹرلی حل کریں گے مسئلے کو، کبھی ہم کسی ایگریمنٹ کے ذریعے سے لائک شملہ ایگریمنٹ، اس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں اپنے ایشو کو کہ ہم یہ بائیلیٹرلی حل کریں گے. اور انڈیا اس انٹرنیشنل مسئلے کو کہتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ہو گیا، اور بائیلیٹرل میں انڈیا چونکہ طاقتور ہے، ہم نسبتاً کمزور ہیں، اس لیے ہماری بات نہیں مانی جاتی. انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ہمیں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا مسئلہ حل کریں. اور اب نیڈ ہے یعنی حال بتا رہا ہوں، نیڈ اس بات کی ہے کہ تمام ایگریمنٹس انٹرنیشنل کووننٹس اور پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو وائلیٹ کر کے سارے، یعنی ان کا جو اپنا کلیم بھی تھا کہ کشمیر والوں نے، شیخ عبداللہ نے ان کے ساتھ ایکسیڈ کیا تھا مہاراجہ نے، وہ سب کچھ انہوں نے ایک طرف کر کے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ایسی پوزیشن بنائی کہ ہم 1947 کی پوزیشن پہ ہیں اس وقت. کسی قانون کے ہندوستان کے ساتھ بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے پابند نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اب یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہو گیا ہے. پھر کیونکہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ جتنے بھی کووننٹس کیے تھے، ایگریمنٹس کیے تھے، ان کو توڑ دیا ہے. یہ اب انٹرنیشنل ہو گیا. جسٹ اے منٹ، ایک یہ رکاوٹ دور ہو گئی. دوسری رکاوٹ جو ہے UNO کی قراردادیں جو 18 ہیں ان پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا، یہ ایک سوال ہے.
ये भी पाकिस्तानी हुकूमत की जरूरत है। वो क्या जरूरत है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये जितने भी एग्रीमेंट्स यानी ये जो यूएन की 18 करारदादें जो कश्मीर से मुतल्लिक पास हुई हैं, वो यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर के चैप्टर 6 के तहत वो पास हो गई हैं। चैप्टर 6 के बजाय अगर ये चैप्टर 7 के तहत पास कर दी जाती तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर ऑब्लिगेटरी हो जाता, उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। क्योंकि ये चैप्टर 6 के तहत पास हुई हैं तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं होती, ये सजेस्टिव होती है। इसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इन करारदादों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए डिप्लोमेटिक ड्राइव शुरू करे और इन्हें चैप्टर 6 में डलवाए। और वो क्यों चैप्टर 6 में डलवाया जा सकता है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंटरनेशनल इशू होता है और ये पूरी दुनिया का इशू है और ये कराया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, राजा साहब के लिए मेरा राजा साहब इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसका मुझे प्लीज दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मेरा शार सा जो सवाल है उसका अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है कि हमें वो चीज नजर नहीं आ रही है। सियासतदानों से हट के मैं बात कर रही हूँ कि हम सियासतदानों की तरफ बाद में आएंगे। पहले हमारे अंदर कम्युनिटी नहीं है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, हमारे मुल्क के रहने वाले मिल के मुसलमान होने के नाते हम साथ मिल के हम काम करें, वो क्यों नहीं है? जी मैं अब मैडम मैं उस तरफ आ रहा हूँ। वो ये है कि 2014 में मकबूजा कश्मीर में इल्हाकियों ने सईद अली गिलानी के जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उमर फारूक का जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उन सब लोगों ने रेजोल्यूट करके JRL बनाया था। वो आपने सुना होगा। JRL था, ये था कि ये ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप था। और इसके तहत उन्होंने क्या रिजॉल्व किया? उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों हुर्रियत कॉन्फ्रेंसों का आइडियोलॉजिकल स्लोगन ये है कि हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए ही लड़ेंगे और अब हम आपस में इल्हाक और खुद मुख्तारी वगैरह ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं और हम इस बुनियाद पर ज्वाइंट रेजिस्टेंस करेंगे कि हमारा नारा होगा राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। उसके बाद वो यासीन मलिक जेल चले गए। 5 अगस्त 2019 का सानिहा हुआ, सईद अली गिलानी को शहीद कर दिया गया। वो सारी चीजें आपको पता है। मगर आज भी मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपका पॉइंट आ गया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ राज साहब को भी, हर जगह वो ये कहें कि हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए ही लड़ रहे हैं। यही हमारा जो है वो पॉलिटिकल स्लोगन है, पॉलिटिकल डिमांड है। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। मैं उज़मा गुल साहिबा के पास जाती हूँ, आपको वेलकम कहती हूँ और साथ उज़मा गुल साहिबा मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपका ताल्लुक जो है ना जिस फैमिली और जिस खानदान से है वो बड़े बहादुर और ना डर। आपके अब्बू ले लें, आपके भाई ले लें, आपके घर के जितने क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे मिली हूँ अब्दुल्ला गुल साहब से भी, और कश्मीर के इशू के हवाले से बड़े वो सनसीयर होके वो चले भी हैं और चलते भी रहे हैं, और आपके अब्बू जी भी जो हैं वो बड़े सनसीयर थे इस मसले में। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं जैसे मैंने शाह साहब से भी सवाल पूछा है, मुझे उसका अभी तक वो जवाब अभी मिला नहीं मुझे। मैं आपसे वो जवाब लेना चाहती हूँ। क्या आप ये समझती हैं कि हमारी किस जगह पे ये जो मैं सवाल करने लगी हूँ कि कमजोरी हमें ये नजर आती है कि हमारे आपस में मुसलमान में, खित्ते में, हमारे जो इलाके में, गली मोहल्ले में, हमारे आपस में कश्मीर के मसले में इत्फाक और इत्तेहाद नहीं है। तो ये क्यों नजर नहीं आ रहा है? इसकी वजह क्या है? ये मेरा आपसे सवाल है, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। इसकी बेसिक जो आपको मैं शॉर्ट तरीन जवाब दे सकती हूँ इसका कि जी अल्लाह पे भरोसा ना करना इसकी बेसिक वजह है। और हम अपनी ज़ात में, अपने सोच में, अपने मफाद परस्ती में गुम हैं और हमें किसी हर एक को अपनी पड़ी हुई है। और ये जैसे कहते हैं कि वो एक रोज़े हशर का जमा है कि सारे लोग अपनी अपनी भी सबको पड़ी हुई है, किसी को फिक्र नहीं है कि एक हमने मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए क्या काम करना है। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि ये इत्तेहाद ना भी हो, जो आप इत्तेहाद की तरफ डायरेक्शन बता रही हैं और सवाल पूछ रही हैं, इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। मैं इसलिए समझती हूँ कि इत्तेहाद इतना जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास अभी जिंदा मिसाल तालिबान की है कि वो 70,000 लोग थे जिन्होंने पूरे तालिबान की जो तंजीम थी और जिसने ये पूरा जहाद लड़ा है, और उन्होंने पूरा इतना पूरी दुनिया को आप समझ लें 42 ममालिक अमेरिका समेत उन्होंने उनको शिकस्त दी है। और उनके यहाँ भी बहुत फैक्शन थे, उनके यहाँ भी बड़े मसाइल हैं, उनके यहाँ भी बहुत ग्रुप बंदियां हैं, उनके यहाँ भी मुख्तलिफ सोच के लोग हैं।
कुछ लोग अमेरिका के साथ मिल गए, कुछ इत्तेहादियों के साथ मिले हुए थे, कुछ किस मकसद के लिए चल रहे थे, किसी ने कोई साजिशें की, कोई दाइश के साथ थे। तो इसलिए ये होता है जब भी लोग तक ऐसे हालात होते हैं तो मुख्तलिफ मफाद परस्त लोग बीच में अपना फायदा उठाते हैं, मुख्तलिफ रॉ के अपने इंटेलिजेंस के नेटवर्क काम कर रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज, मफाद परस्त लोग सब लगे होते हैं, अपने अपने काम कर रहे होते हैं। ये इतना जरूरी नहीं है कि हम सब यूनाइटेड हों, मगर जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सबका जो भी है जो कश्मीर कॉज के लिए खड़ा है वो अल्लाह पे भरोसा करे। हम अगयार की तरफ देख रहे हैं, इसलिए हमारा मकसद हल नहीं होगा। देखिए, जब आप दुआ अल्लाह से ही नहीं मांग रहे, आप किसी और से मांग रहे, तो फिर वो देगा ना, अगर वो देना चाहे या ना देना चाहे। आप अपने रब से नहीं मांग रहे, आप अपने बताए हुए रब के तरीके को फॉलो नहीं कर रहे, आप जहाद की तरफ नहीं जा रहे, आप मिशन की तरफ नहीं जा रहे जो अल्लाह का बताया हुआ तरीका, आप और तरीके से काम करना चाह रहे हैं। सारी गलती राबे साहिबा असल यही है कि हम अपनी गलती ये नहीं समझ रहे कि यूनाइटेड होना, हम कैसे यूनाइट हो सकते। हम हर शख्स एक मुख्तलिफ सोच रखता है, मेरी और हम 5-6 बंदे अभी इंटरव्यू में बैठे हैं तो हम मुख्तलिफ सोच रखते हैं, हम नहीं यूनाइट हो सकते, और ये जरूरी भी नहीं है। हमें अलबत्ता भरोसा हम जिसकी इबादत करते हैं उसके साथ सामने तो खड़े हो सकते हैं ना, हम मकसद पे तो खड़े हो सकते हैं, हम अल्लाह के मिशन को तो मान सकते हैं। हमारे लिए जरूरी ये है कि हम एक दफा यकसू हो जाए कि हम चाहते क्या, और हम क्या चाहते हैं। हम वो चाहते हैं जो अल्लाह का बताया हुआ तरीका है, ना आपकी चाहत होगी ना मेरी चाहत होगी, चाहत वही होगी जो अल्लाह ने बताया है, उस तरीके को फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए हम सब तकसीम हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्योंकि हम डिफरेंट गॉड्स को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने अपने हमारे अपने बुत परस्तियां हैं जो हमने अपने बुत बनाए हुए उनको फॉलो कर रहे हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि हम उस चीज की तरफ जाएं जो अल्लाह ने हमें तरीका बताया, उसी को फॉलो करें, और इंशाल्लाह उसी से फतह मिलेगी। कभी और इधर उधर डाइवर्ट करने से हम डाइवर्जेंस में फंस रहे हैं, हम अपने सिराते मुस्तकीम से उतर गए हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शुक्रिया आपका उस्मान साहिबा। में जाती हूँ राजा सिकंदर साहब की तरफ। तो राजा सिकंदर साहब, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक, मैं आपसे स्पेशली ये बात करना चाहूंगी, क्योंकि जो मैंने आपके बारे में जो है, ज़ाहिर बात है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर बात की जाए, इंसानियत के हवाले से अगर बात की जाए, तो मुझे वहां कोई इंसानियत नजर नहीं आई। मैं बॉर्डर तक गई हूँ, मैं तितली नोट गई हूँ, अब्बासपुर गई हूँ, इसके अलावा तड़खल गई हूँ, बलोच बैठक गई हूँ, मैं बड़ी जगह पे गई हूँ और बड़े दूर दूर तक विजिट किया है, और मैं जाके बॉर्डर तक लोगों को दिखाया है। माजरत के साथ वहां तक कोई मुझे कुछ नजर नहीं आया। वो लोग बहुत बिल्कुल बेजारो मददगार लोग बैठे हुए हैं वहां, वो जो हमारे आजाद कश्मीर के हैं, जो बॉर्डर के पास हैं, जो स्कूल हैं या जो भी लोग हैं बॉर्डर के पास ही हैं, वो लोग बड़े बिल्कुल बेजारो मददगार हैं, और वो हुकूमत के मुंतजिर रहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदा जिसको हमने मुंतखब किया है वो कोई आए और हमारी कोई दाद रस्सी करे। ना वहाँ कोई नेट का निजाम है, ना वहाँ कोई स्कूल का निजाम है, ना वहाँ उनको वहाँ कोई किताबों का, मैंने पूछा है मैं कि किताबें जो है आपको कौन सी पढ़ाई जाती है, ना उनको कश्मीर के किसी जो खास तौर पे उनकी क्या है कश्मीर के बारे में, कश्मीर क्या है उसका क्या हमें बताना चाहिए कि कश्मीर यानी इसका मतलब क्या है, कश्मीर का मतलब क्या है, कि उसको किसी को कुछ पता ही नहीं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हमारी ये यहाँ हम नाकाम नहीं हो गए हैं कि हम सिर्फ टीवी की हद तक बैठ के और जलसे जुलूसों में हम जाके, जो आपने पहले बात की है वही बात मैं आप पे लाना चाह रही हूँ कि जो आपने कहा है कि जलसे जुलूसों और वीडियो तक हम रह गए हैं, तो क्या ये नाकामी है हुकूमत की कि वहां तक वो कोई जाके देखते नहीं है वहां क्या निजाम है। और उन लोगों को भी ये चीजें चाहिए, वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते मेरा आपसे सवाल है कि उनको भी वो फैसिलिटी चाहिए जो एक आम आदमी को चाहिए। जब उनको नहीं मिल रही है, मुझे आप बताएं कि वो किधर जाएं। मेरा सवाल आपसे है। बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने राबे साहब। मैं एक तो सबसे पहले तो मैं अपनी बहन उमजा गुल साहबा का जो एक बयान है ना कि हम मफाद परस्त हो गए, ठीक है, वाकई ये बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी जो कमी हमें जो दे इस वक्त हमें मार भी पड़ रही है, ये है कि हम एक लग्जरी स्टाइल के रहने के आदी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हर बंदा चाहता है कि रातों रात हम मिलियनेयर हो जाएं। किसी को भी मैं ऑनेस्टली मैं अरसे दराज से काज के लिए जो मुझसे होता है थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। अभी पाकिस्तान 1 साल रह कर आया हूँ, बड़ी कोशिश की आगे पीछे, लेकिन मैंने ये देखा है कि nobody is loyal and sincere to the cause। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं बाज़ का जज्बाती हो जाता हूँ क्योंकि मैं जो भी करता हूँ मेरी दिल की आवाज़ होती है। लेकिन मैंने पाकिस्तान में बहुत देखा है, कश्मीर में, मैं आज़ाद कश्मीर में भी देखा है, वहाँ सेमिनार किए हैं, कश्मीर कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, लेकिन जो जज्बा है वो
जहाँ ओवरसी कम्युनिटी में है, डायस्पोरा में है, वो जज्बा मैंने वहाँ नहीं देखा। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, मैं ये जो आपने कहा है ना कि पहले पिछले साल कुछ वहाँ कोई बम्बार्डमेंट हुई थी अपना आज़ाद कश्मीर के वहाँ इलाके में बॉर्डर पर, तो काफ़ी नुकसान वहाँ हुआ था। तो मैंने उस वक्त आर्टिकल भी लिखे थे, गवर्नमेंट को भी लिखा था कि उन लोगों की फौरन मदद की जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नोबडी इज इंटरेस्टेड। अपने हमारे जितनी हुकूमतें हैं या हमारे जितने वहाँ लीडर्स हैं, बस वो अपने आप को बचाने की वो उस पर पड़े हुए हैं कि हमारी हुकूमत बची रहे, अपोजिशन बस उनको वार कर रहे हैं। नोबडी इज लॉयल टू द कोज। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, जब तक हम कोज के लिए पॉजिटिव होकर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी यही सबसे दरख्वास्त है कि उस्मा भाई ने यह भी कहा है कि ये यूनाइटेड होना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल है सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि वी हैव टू गेट यूनाइटेड। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे उस्मा बहन, ये बहुत मुश्किल है कि हम इसको आगे लेकर चलें। सो लेट्स हकीकत है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी तंजीमें हैं, जितने, मैं तो यूके में सबको इकट्ठा करने को तैयार हूँ। मैं सबको कहा यार आप लीड करें, वी विल फॉलो यू। लेकिन यह इस तरह करते हैं, एक साल एक मतलब कि एक पूरी तंजीम को चलाए, पूरे जितने भी बनी हुई हैं उनको लीड करे, एक साल दूसरे साल दूसरा कर लेते, इस तरह कर। लेकिन हर बंदा कहता नहीं। जो आपने वीडियो और तस्वीर की बात की है ना, हम माजरत के साथ हम वहीं तक ही महदूद है ना, हम आगे तो नहीं जा सकते हैं। तो हम क्या करें इस सिलसिले में? यही तो मैंने आपसे बात की है कि मुझे बताएं कि उन वो जो इंसानियत पे आप काम कर रहे हैं, हमारे जब अंदर दर्द ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है, हमें एक खूनी वो एक बात आ जाती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि खून के रिश्तों में अगर होती वफा तो यूसुफ न बिकता हुस्न के बाजारों में। ये खून की रिश्तों की यह बात नहीं, अगर एहसास की कमी है ना, तो ये एहसास हमारे अंदर माजरत के साथ वो नहीं है जो हमें सिर्फ वीडियो और तस्वीर में नजर आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आप पर्सनल तौर पे अमल नहीं कर रहे हैं। तो मुझे आपसे सवाल ये है कि अमल करने की जरूरत है, उसके लिए क्या किया जाए, आप मुझे बताएं। देखें जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि जो सूरत हाल अब है वहाँ की मैं देखकर खुद आया हूँ, ईमान से दिल खून के आंसू होता है। इस पर हमें मजीद, मैंने जैसा पहले कहा है कि वी हैव टू गेट, हमें आप यूनाइट होंगे, इस पर मजीद पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें हुकूमतों को और अपोजिशन पार्टी को साथ लेकर चलना होगा, उनको कहना होगा ये सूरत हाल है। जब, लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता या शाह साहब अकेले नहीं कर सकते, जब तक हम सारे अकेला कोई भी नहीं कर सकता। यूनिटी की बहुत जरूरत है। ये मैं कहता हूँ, जब सब मिलकर, अगर हम जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाते हैं या अपोजिशन लीडर के पास जाते हैं, अगर हम जितने भी पाकिस्तान में 15-20 बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, तो हम उनको कहेंगे दिस इज आवर नीड, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जब तक आप नहीं करेंगे हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब को उसको असर होगा। जब तक आपकी आवाज बंद होगी है मेरे ख्याल में, राजा सिकंदर साहब की आवाज बंद होगी है। मैं चलती हूँ, महविश आपकी तरफ जाती हूँ। महविश आपसे मैं पूछती हूँ, आप एक वही वाला उसी को लेके मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि आप जर्नी में रह के यहाँ अपने, मैं आपके सबसे पहले तो मैं आपके वालिदैन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आप जैसी बच्ची को जो है वो आगे लाया हो, और वो कश्मीर के लिए क्या हो, वो किसी काज के लिए भी हो। आपने कोई किसी को नस्ल तरजीह नहीं दी, आपने किसी मजहब को तरजीह नहीं दी। आपने जब एक नई जनरेशन है, एक नई जनरेशन में आप इस वक्त आप जा रही है, 25-26 साल की उम्र इतनी भी नहीं है आपकी कि इतना बंदा, इतना छोटा सा बच्चा हो कि वो इतना ज्यादा मैच्योर हो जाए, वो आगे निकल जाए, वो इतने बड़े काम करे, हत्ता कि आप पार्लियामेंट तक जो है वो अब आप जो है वो आगे इरादा भी है आपका, और आप वहां तक भी जाएंगे। आपका ग्रीन पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके वालिदैन को, जो आपके वालिदैन ने आपको इतना अच्छा जबरदस्त तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया तो आप आगे आई हैं। मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करती हूँ, इसके बाद मेरा आपके से ये सवाल है कि क्या ये सारे, जिस तरह शाह साहब ने या उस्मा गुल साहिबा ने या राजा सिकंदर साहब ने ये बातें जो की हैं, क्या आप सब जो मैंने सवाल रखे हैं, जो मेरी आप समझ भी गई हैं, मैंने आपसे इंटरव्यू भी लिया था कश्मीर के हवाले से, कि मैं ये बात यही करना चाहती हूँ कि क्या हमारे अंदर एहसास की कमी हो गई है
کہ ہم جو ہے وہ ایک ہو کے ہم بات نہیں کرتے؟ کیا ہم جو ہے وہ کیا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، اس میں جلسے جلوسوں میں آتے ہیں اپنے مطلب پوائنٹ آف لینے کے لیے کہ ہمیں پوائنٹ مل جائیں، ہماری واہ واہ ہو جائے؟ کیا ان تمام تار جتنی باتیں میں نے کی ہیں آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں نے جو سوال کیا ہے اس کے مطابق جو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلا اس پوائنٹ کی جو بات کرتے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز ضروری ہے، کیونکہ ابھی مسٹر راجا نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یونائٹڈ، اور یہ میری بھی اوپینین ہے اور میری پرسپیکٹیو ہے کہ ہم اگر ہر موومنٹ دیکھیں ہسٹری میں نا، جرمن میں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برلن وال بنی تھی، اسی طرح یہ تو کشمیر کی کے آج حالات ہیں نا کہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، اور جب ادھر کرفیو تھا سب کچھ بند تھا، لوگ باہر جا سکتے، انٹرنیٹ نہیں تھا، لائک سیم سچویشن تھی جیسے کہ یہاں پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تھی جرمنی میں جب وال تھی آف برلن۔ تو لوگوں نے کیا کیا، سب سے پہلے وہ یونائٹ ہوئے گٹھے، اور انہیں پھر، اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں تو ایک موومنٹ بنتی ہے تو لوگ یونائٹ ہوتے ہیں، اور پھر مارٹن لوتھر کنگ فار ایگزامپل یو ایس میں دیکھیں جب سلیوری تھی، ڈارک اسکن لوگوں کو وہاں پر لوگوں کی طرح رکھا جاتا تھا، تو وہ کیسے وہ تبدیلی آئی حالی تھرو یونائشن، لائک لوگ خود اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اکٹھے چلیں گے، ہم اکٹھے ڈیمونسٹریشن کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، اگر ہم اکٹھے ہوں تو ہم پاورفل ہیں، اگر ہم اکیلے کچھ کریں تو ہم کبھی نہیں حاصل کر پائیں گے، بے شک ہم ینگ ہوں، اولڈ ہوں یا کچھ بھی ہوں، ہم اکیلے انف نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک نسل کو ساتھ لے کر جائیں، ہر ایک گروپ کو، فیمیل اینڈ میل، ینگ اینڈ اولڈ، سب کو گٹھے رکھ کر ہم ایک موومنٹ بنائیں اور ہم اس کشمیر کے لیے لڑیں۔ تو یہ میرے نظریے سے بہت ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ ہم کبھی یہ سولوشن نہیں حاصل کر پائیں گے کشمیر کے علاوے سے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فرینکفرٹ میں ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ پاکستان کے جھنڈے لے آتے ہیں، کچھ لوگ کشمیر کے جھنڈے لے آتے ہیں، تو کچھ الگ سلوگنس بول رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ الگ بول رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ ہم پہلے سیم سلوگن کے اوپر ڈیسائیڈ کریں کہ ہم بول رہے کیا ہیں، کہ ہم سب کا کاز کیا ہے، اور پھر بات احساس کی آتی ہے کہ ہم یہ کر رہے کیوں ہیں۔ ہم وہاں پہ بس ہمیں پکچرز نہیں بنانے، ہمیں ویڈیو نہیں کرنی، ہمیں سوشل میڈیا پہ لائکس نہیں چاہیے، فالوورز نہیں چاہیے، بلکہ ہم انسانوں کے لیے وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں، ان انسانوں کے لیے جن کے پاس آواز نہیں ہے، جو کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ان کی آواز کو سنتا نہیں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے ایک آواز بنیں اور وہ آواز اس دنیا میں لے کر جائیں، کیونکہ ان کی آواز تک کوئی سن نہیں رہا۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا دور ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائکرو مجھے لگتا ہے بند ہے۔ میگش میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے، جب آ رہی ہے۔ ہاں میگش میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جو بات کی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیاست سے ہٹ کے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں؟ سب سے پہلے انسانیت کے لیول پہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے، مطلب سیاست بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے ہمیں انسان ہو کر انسانیت کے لیے کھڑا ہونا ہے، نہ کہ بس کہ میں اس پارٹی کا ہوں، میں اس پارٹی کا، میں اس آرگنائزیشن سے ہوں، بلکہ جسٹ ایز ہیومن بینگ، انسان ہو کر کہ ہمارا سب سے پہلے کیا فرض ہے، مطلب اسلام پہ بھی کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے انسانیت آتی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان انسانوں کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے آواز بلند کریں جن کی آواز کو سن نہیں رہا، جن بچوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، حال ہی کیونکہ وہ کسی اور مذہب کے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم 2022 میں رہ رہے ہیں اور دنیا کے کچھ ایریا میں پھر بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور وہاں پر پڑھائی نہیں دی جا رہی، ان کے اوپر میڈیکل سورس نہیں ہے، حال ہی کیونکہ وہ کسی اور مذہب کے ہیں، تو اس لیے یہ تو سوچیں ہم وہاں ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک پریویلیج سچویشن میں۔ اب آپ 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کشمیر کے اندر ہیں، اس سائڈ پر جہاں پہ آپ باہر جانے سے ڈر رہے ہیں، آپ کے گیٹ کے سامنے سولجرز کھڑے ہوئے ہیں، 300,000 سے زیادہ سولجرز وہاں پڑے ہیں، آپ کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، عورتوں کا وہاں ڈر لگتا ہے باہر جانے میں۔ اگر آپ اس خوف کے بارے میں سوچیں، جو خوف آپ کو بھی آ سکتا ہے اگر آپ کو وہاں رہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے پھر احساس آ سکتا ہے، تو یہ احساس ہمیں مجھے لگتا ہے حالی تب آگے جا پائے گا لوگوں کے، عوام یعنی اپنے آپ کو رکھ کے وہاں سوچیں، یہ آپ کا کہنے کا ان کی مطلب سچویشن میں، اور یہ ہماری تب اچیو کر سکتے ہیں جب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں، جیسے کہ ہم آج بھی بات کر رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بس پولیٹیکل سائڈ پہ جاتے ہیں، لیکن ہم انسانیت کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور پھر لوگ بس کہتے ہیں کہ ہاں اگریمنٹ ہو رہی ہے، بس دیکھا جائے گا، ہم دوبارہ لڑیں گے، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہم یہاں بات کیوں کر رہے ہیں اصل میں۔ تو جب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، ایموشنل سائڈ کے بارے میں بات کریں گے، تو مجھے لگتا ہے پھر جو دیکھ بھی رہے ہیں انہیں بھی دوبارہ یہ احساس آئے گا دل میں کہ ہاں ویسے تو ہم سب اکٹھے، ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم انسان ہو کر ان کا درد سمجھیں
اور سوچیں کہ ہم بھی ان کی جگہ پیدا ہو سکتے تھے. تو اس لیے اگر ہمارے پاس اگر ریسورسز ہیں, ہمارے پاس اگر پاور ہے, جیسے ہماری بات بھی لوگ سن رہے ہیں, یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, یہ بھی ایک پریویلیج ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر پا رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں خوف نہیں ہے کہ ہم اپنی اپنی دے سکیں. تو ہمیں لگتا ہے ہمیں ان کا اچھا فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے پریویلیج کا, اور اس سے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے, خاص طور پہ نوجوانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم دینی چاہیے کہ ہم ان کی بھی آواز سن رہے ہیں. اور نہ کہ ہوتا ہے اکثر کہ پاکستان لیکن جرمن سوسائٹی میں بھی اور پولیٹکس میں بھی کہ ہم نوجوانوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتے. تو ہمیں ان کو بھی یہ فیلنگ دینی چاہیے کہ ہم ان کے احساس بھی سیریس لیتے ہیں, ان کو پلیٹ فارم دینا چاہیے جیسے کہ آج مجھے بھی یہاں پر دی گئی ہے, تاکہ ہم دکھا سکیں کہ ہم سب میں احساس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکیں اور کشمیر کے سولوشن فائنلی کر سکیں. سوری. جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا, بہت بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جہاں صاحب میں تھوڑا سا ایک شارٹ سا ابھی دل میں ایک کسک سی ہے, ایک تھوڑا سا شاہ صاحب سے جو ہے وہ ابھی میرا عظما گل صاحبہ نے بھی دیا ہے مجھے جواب صحیح, اور راجہ سکندر جو ہے ان سے تھوڑا سا وہ کٹ ہو گیا تھا. مجھے شاہ صاحب کے پاس جا کے جو ہے صرف ان سے یہی بات کہنی ہے کہ کیا یہ ساری باتیں جو جتنا ہم نے کی ہیں, میں تھوڑا سا 1 منٹ لینا چاہوں گی. اور شاہ صاحب میں آپ سے کے پاس ہی آؤں گی, میں جہاں صاحب آپ کے پاس آتی ہوں, پھر آپ کو ٹائم دیتی ہوں, آپ کریں بعد میں. شاہ صاحب جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے جو بات آپ کو کی تھی, جس طرح عظما گل صاحبہ نے کہا ہے کہ کمیونٹی کی یعنی نہیں ہے, بلکہ جس طرح انہوں نے جواب دیا وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میں یہی دوبارہ آپ کی طرف لے کے آؤں گی کہ کیا یہی چیز ہمیں جو ہے وہ نقصان نہیں دے رہی ہے کہ سیاستدان پاکستان کا ہو یا جو جن کو ہم منتخب کرتے ہیں پارلیمنٹ تک لے کے جاتے ہیں, کیا یہی چیزیں نقصان نہیں دے رہی ہیں کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے؟ یہ مقبوضہ کشمیر میں جہاں یہ تحریک آزادی چل رہی ہے وہاں ہمارے درمیان اتفاق اتحاد ہے, تبھی یہ وجہ ہے کہ ہم وہاں یکجہتی کے ساتھ ہندوستان کے مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم وہاں کرفیوز کا اور جو انہوں نے بسیج ہمیں کیا ہوا تھا 9 مہینوں کے لیے, ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ ہم وہاں متحد ہیں. اب جس اتفاق اور اتحاد کو آپ نہیں دیکھ پا رہی وہ میرے خیال میں شاید آزاد کشمیر میں ہے اور وہ ڈایاسپورا میں ہے. میں بھی اس بات پر زور دوں گا کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے چونکہ ہم سارے مسلمان ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور میں یہ ذمہ داری آپ کو ریفرنس کے ذریعے سے یاد دلانا چاہتا ہوں. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے, وہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اس میں عظما گل صاحبہ کا بھی جو نظریہ ہے وہ 4 اصول بتائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے, وہ اس میں کور ہوتے ہیں. مثلا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں یعنی اے ایماندارو, یا ایھا الذین آمنوا اے ایماندارو, نصبروا صبر کرو, والصابروا اپنے مقصد پر جم جاؤ یعنی ثابت قدم رہو. 2 باتیں ہو گئی. والرابطوا آپس میں رابطہ رکھو, آپس میں انٹر کنیکٹڈ رہو. ٹھیک ہے, یعنی آپس میں کنیکٹڈ رہو, یہ تیسرا نقطہ ہے. اور چوتھا نقطہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ, صرف اللہ کی قوت سے ڈرو. ہندوستان, امریکہ, برطانیہ وغیرہ ان کسی پاور سے نہ ڈرو بلکہ صرف اللہ سے ڈرو. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کر کے رکھو, وہی نقصان پہنچانے والا ہے, وہی فتح دینے والا ہے. یعنی ہم اپنی جدوجہد کو ایمان لائیں, اس کے بعد ہم صبر کریں, اس کے بعد ہم ثابت قدم رہیں, اس کے بعد ہم باہم پوری دنیا میں اور کشمیر کے اندر آپس میں رابطے میں رہیں, یعنی آرگنائزڈ رہیں. آرگنائزڈ وہی ہوتا ہے جو متحد ہوتا ہے, جو اتحاد ہوتا ہے. واتقوا اللہ, صرف ہم اللہ سے ڈریں. لعلکم تفلحون, یہی وہ 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں فتح ملے گی, کامیابی ملے گی. تو یہ سارے آپ کا, سکندر صاحب کا کہ اتحاد ہونا چاہیے, آپ کا کہ ہم بھی متحد رہیں, اور ہمارا بہن صاحبہ کا یہ نقطہ
کہ ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے, کسی قوت سے ڈر کر نہیں مانگنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس آیت میں کور ہوتی ہیں. یو کین ایٹ یور اون ریڈ دس آیا اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ. نمبر 1. نمبر 2, اب جو اتحاد ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ ڈائسپورا میں ہے. میری گزارش ہے, پوائنٹ آف ویو آ گیا جی. ایک منٹ جی میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں. میں جب بات کری تھی اتحاد کی تو آپ اس کا تھوڑا سا اس کو سارے لوگ غلط سمجھے. میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پہلے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اب اگر کامن اینیمی کے خلاف بھی ہم متحد نہیں ہو سکے, ابھی تک تو کامن اینیمی انڈیا ہی ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں اتحاد کر سکے, تو یہ اب اس ایفرٹ کے اوپر کہ ہم سب یونائٹ کریں, ہم نیشنلسٹ موومنٹ کو سب کو ایک ٹیبل پہ لے کر آئیں, پہلے سب کو راضی کریں اور منائیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں, اس کی ضرورت نہیں ہے. میرا یہ مطلب تھا, بلکہ جو بتایا ہوا طریقہ اللہ کا ہے اس پہ چلیں, سب پیچھے فالو کریں گے. کہ جب ہمارا مشن ایک ہوتا ہے, جب دیکھیں نا ہم اگر اللہ کی طرف دیکھیں گے تو ہم سب کا مشن ایک ہوگا, ہم فوکس ایک طرف ہوں گے, اور جب ایک طرف فوکس ہوں گے تو سب جوائن کرتے جائیں گے. میرا آئیڈیا یونٹی ضرور چاہیے, مگر پہلے کاز کو آپ ڈٹرمن کریں گے, اور وہ کاز کیا ہے. ظاہر بات ہے شاہ صاحب نے بھی جو ہے بڑی اچھے طریقے سے آئی بھی سنا دی, اس کا ترجمہ بھی سنا دیا. باقی سب سے بھی یونٹی کے پہ ایگری کرتی ہوں, مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہاں پہلے بیٹھ جائیں اور رائٹ ونگ, لیفٹ ونگ, فلانا گروپ سب کو یونائٹ کرنے کی کوشش میں لگ جائے تو مزید 100 سال نکل جائیں گے, کیونکہ ہم سارے لوگ مختلف سوچ کے ہیں. اس لیے ہماری ایک سوچ جو ہم سب کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک طرف دیکھیں, اس پہ اگر ہم فوکس کر لیں, یکسو ہو جائیں, تو سب خود بخود اسی ٹریک پر آ جائیں گے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جب ڈائریکشن ہماری درست ہو جائے گی تو ہم اسی جیسے ایک راستے پہ چل پڑتے ہیں, ایک سڑک پہ چل پڑتے ہیں, ہم اسی طرف سب چل جائیں گے, تو ہم ایک ہی راستے پہ اسی کے منزل کے ہوں گے. اب جیسے سارے مسلمان بھائی ہیں, تو اس لیے اس میں ہم سب اپنی اپنی جگہ اسلام قبول کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم دین میں بھائی ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ میرا سوچ یہ تھی. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں بالکل سب سے ایگری کرتی ہوں کہ یونٹی ہے, ہونی چاہیے, مگر یونٹی کی کو پہلے نہیں آنے کی ضرورت, کیونکہ وہ ہم وقت ضائع کر چکے. اب ہمیں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے لیے, حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے, جہاد کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم ہیومینٹی کے لیے سب سے زیادہ, جیسے مہوش نے کہا, اسلام تو سب سے زیادہ ہیومینٹی کے لیے کرتا ہے. یہ سارے لوگ جن کو جو آپ کہہ رہی ہے کہ یہاں لوگوں کے ساتھ مسائل, مگر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کو کسی کو اپنے جو ہیومن رائٹس والے کسی کو نظر نہیں آیا کہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بوڑھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ کوئی تھوڑی دنوں کی بات نہیں ہے, 2 سال ہونے کو آئے ہیں, انہوں نے کسی نے مڑ کے نہیں دیکھا. تو اس وقت ہیومن رائٹس والے کہاں چلے گئے ہیں, ان کو سانپ سونگ گئے, اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی پرابلم ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اسلام احساس کی کمی ہے نا, جو مہوش نے بھی بات کی, احساس کی کمی ہے نا, احساس کی کمی ہے. اور ہمیں اسلام کی وجہ سے ہمیں یکسو ہونے کی ضرورت ہے اپنے دین کے اوپر, کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, ہم اس کو فالو کریں گے تو ہمارے راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس میں تھوڑا سا میں اب, کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت شارٹ ہے, سب کو میں بہت سارے اور بھی پہلو ہیں جو ڈسکشن میں آئیں گے. میں اسکندر صاحب, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اسکندر صاحب سے اسپیشل پوچھا گیا ہے ایک سوال ناظرین کی طرف سے, وہ میں لینا چاہتا ہوں, اس کی آپ جواب دے دیں. یہ فاروق انجم صاحب ہیں کٹلی سے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ راجہ اسکندر خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں شہید کا بھائی ہوں اور میں LOC ضلع کٹلی سیری چترا میں رہتا ہوں, لیکن کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک کنٹرول لائن پر سہولت فراہم نہیں کر سکے. لیکن جب ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کشمیریوں کو غدار کہا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ 6 فروری 2019 کو ہم نے سیز فائر لائن توڑنے کا اعلان کیا, لیکن ہم پر گورنمنٹ کی طرف سے یعنی غداری ایکٹ پر FIR درج قرار دی گئی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا. دیکھیں جی, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نو بڈی از لوئل, نو بڈی سنسیئر. ہماری حکومتیں, ہماری جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں وہ اپنی ایک جنگ میں مصروف ہیں, وہ ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. کشمیر کاز کے دیکھیں, جیسا شاہ صاحب نے بھی کہا ہے, میں نے پہلے بھی خود بھی کہا ہے کہ اگر تحریک کشمیر اگر زندہ ہے تو وہ ہمارے بہن بھائی مقبوضہ کشمیر کی ان کی قربانی کی وجہ سے ہے. ہمارے میں تو ہمیشہ اپنے ہر کسی جس بھی جگہ میں اپنی تقریر میں بھی سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو, ان بہنوں کو جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ستم کی شکار ہیں اور ظلم سہ رہی ہیں, لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. تو یہ جو ہمارے بھائی نے کہا ہے بالکل, دیکھیں جی, میں ایک تو ہے کہ کنٹرول لائن عبور کرنا ذرا میں خیال ہے
یہ سوچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگے وہ ہتھیاروں کے ساتھ تیار ہوں گے. جب تک ہماری افواج ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہماری پوری جتنے بھی آرم فورسز ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی، تب تک ہم تو اکیلے وہاں سے ان سے نہیں لڑ سکتے. کیونکہ وہ ایک ویسے آپ نے شہادت دینی ہے تو جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ آگے سے گولی لگے گی. لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک لائے عمل تیار کرنا چاہیے. ہمیں جتنے بھی پاکستان میں جتنے کشمیر کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ہمیں وی ہیو ٹو لائک اے سیٹ بیفور، میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ہمیں ایک لائے عمل تیار کریں، اکٹھا ایک پلیٹ فارم سے ہمیں ایک آواز اٹھانی چاہیے اور ایک لائے عمل تیار کرنا چاہیے. ان کو ساتھ لے کر چلیں. جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کو ملیں، جا کر ان سے میٹنگ کریں کہ کیا. دیکھیں یہاں پاکستان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک پاکستان سے انوائے آئے تھے، ایک سینیٹر حضرات تھے اور ایک ایم این اے صاحب تھے. تو ہائی کمیشن جو پاکستان کے یو کے میں، انہوں نے ہم سب جتنے کمیونٹی لیڈرز ہیں اور جتنے بھی اپنے میڈیا کے ہیں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے، ان سب کو انہوں نے درخواست کی کہ آپ آئیں، یہ کشمیر کی ہم اس پر بات ہوگی، انوائز آئے ہوئے ہیں پاکستان سے. تو ہم گئے تو ہم نے سنا ان کو. تو اس کے بعد ایک کوشچن اور آنسر سیشن تھا، تو میں نے کوشچن کیا. میں نے کہا میرے پاس کوشچن یہ ایک تجویز ہے کہ میں نے کہا جناب یہ آپ نے ہمیں سب کو بلایا، جتنے بھی ہم ہیں پاکستانی کشمیری اور جتنے بھی یہ پاکستانی کشمیری میڈیا ہے، تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے یہاں سفارتکار ہیں ان کو بلاتے، یا انٹرنیشنل میڈیا ہوتا تو بہتر نہ ہوتا؟ ان کو پتہ چلتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ ہے کہ ایسا ہمیں نا ایک پازیٹیو سٹیپ لینا چاہیے. جب تک ہم خود پازیٹیو نہیں ہوں گے، جب تک ہم خود اس پر سٹینڈ نہیں لیں گے، ایک لائے عمل نہیں تیار کریں گے، تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بہت ایسا شکریہ چلتا اسکندر صاحب، رہے گا. آپ کا یعنی پوائنٹ آف ویو آ گیا. ایک لائے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے. میں شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور میں ابھی سیکنڈ فیز پہ ہم تھوڑا سا اس میں نکلیں گے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کبھی ایگریمنٹ کے ذریعے سے، کبھی جو ہمارا جو ہوتا ہے ایک قراردادوں کے ذریعے سے، کبھی ہم پھنسے ہوتے ہیں، معاشی طور پہ ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح سے ایک سٹینڈ اپ جو پالیسی ہے وہ نہیں کر پاتے. اور دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو رائے جہاد میں ہیں، سارا کچھ ہے. میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے ٹیبل پہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ جی، اس وقت تو جو ہماری صورتحال ہے، جس طریقے سے ہماری پاکستان ہماری سپورٹ کر رہا ہے، وہ ایک لمیٹڈ سپورٹ ہے، اور اس کا مطمع نظر یہی نظر آتا ہے کہ ہندوستان تنگ آ کر ٹیبل پر آ جائے گا. مگر ابھی تک کی تاریخ 73 ایئرس کی یہ ہے کہ ہندوستان ہمیں تنگ کر رہا ہے مگر وہ ٹیبل پر نہیں آیا. اب صورتحال کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ٹیبل پر آئے گا، میں اس سلسلے میں چند تجاویز دے دوں گا. ایک یہ کہ جو بھی ہماری پاکستان میں ایکٹیوسٹ کمیونٹی ہے جو مسئلہ کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، مثلا ہماری بہن صاحبہ ہیں، راجہ صاحب ہیں، آپ ہیں، اس طرح کے بہت سارے پاکستان کے لوگ ہیں، یہاں ایل ای ٹی والے ہیں، باقی سارے لوگ جن کا حکومتی حلقوں میں اثر ہے، جو بات کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے، ہم سے تجاویز لیں اور اپنے طور پر ان کو پرسویڈ کروائیں. نمبر 1. نمبر 2، جو ہمارے یہاں پولیٹیکل ایلیٹس ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ایک اتفاق رائے انہی برادران، انہی حضرات کے ذریعے سے سنیں اور اپنے پولیٹیکل ایجنڈے میں کشمیر ڈالیں، اتفاق رائے کریں، اور لیجسلیشن بھی کرنی ہو تو اس طرح کی لیجسلیشن کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں. دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اتفاق رائے واقعی بہت ساری جگہوں پر آپس میں بطور کشمیری قوم کے نظر نہیں آ رہا. مثلا وہ یہ ہے کہ ہم ڈیاسپورا میں 1000 تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. اب ساری تنظیموں کے ساتھ کسی کشمیری لیڈرشپ کا، آل پارٹی حریت کانفرنس کا، یہاں والے چیپٹر میں اے جے کے چیپٹر کا، یا مقبوضہ کشمیر میں ان کا رابطہ نہیں ہے.
बस वो अपने तौर पे एक स्टाइल कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं, और उसके मुताबिक वो, जैसे राय साहब ने कहा, कभी अपने मफादात के इर्द गिर्द काम करते हैं और कभी शायद शाज़ो नादिर ही कश्मीरियों के मफादात के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। मगर मैं ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 2 साल में किसी ने मकबूजा कश्मीर की मदद नहीं की। शाह साहब, थोड़ा सा मैं एक चीज, आपने बात की तो ऐड करूंगा। अभी आपने देखा भारतीय पंजाब में सिखों ने जो ज़राअत के हवाले से वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनका डायस्पोरा जो सिख कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने जो है बहुत प्रेशर डाला, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत को जो है ना वो वापस पीछे हटना पड़ा। तो क्या हमारा डायस्पोरा जो कश्मीरी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और कश्मीरी फैले हुए हैं, क्या वो इस तरह का कोई नहीं कर सकते? इसी सिलसिले में मैं एक तजवीज पेश करना चाहता था, वो ये है, पिछली दफा भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा है, हमारी जो ये महविश साहिबा हैं, राय साहब हैं, इसी तरह हमारे वहाँ कियानी साहब हैं, फहीम कियानी साहब हैं, बहुत सारे और लोग हैं, इन सब लोगों को अगर हम तो नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी वो बात शायद नहीं मानेगी, या जब तक हम वहां नहीं पूछेंगे और उनको वहां किसी जगह कलेक्ट करेंगे, फिर उनके साथ गुजारिश करेंगे, ये तो थोड़ा सा दूर लगता है। मगर जो ऑलरेडी वहाँ महविश साहिबा हैं, वो इकबाल सईद साहब हैं, इसी तरह हमारे सिकंदर साहब हैं, जितने भी लोग वहाँ हैं, ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मैं इनसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, एक विजिट कलेक्टिवली APHC ऑफिस में करें। उसमें क्या होगा, आप जब आए तो हमारे साथ मशावरत करें कि हम वहां मकबूजा कश्मीर के लिए जो आवाज उठाते हैं डायस्पोरा में, उसमें यूनिटी कैसे कायम होगी। आप अपनी अपनी तंजीमें कायम रखें, हम नहीं कहते कि आप मर्ज करें या जम करें, मगर हमारे साथ राब्ता करने के बाद, हमारी तजावीज़ पर अमल करने के बाद 2 तबके पैदा हो जाएंगे। एक तबका ये कि जो कश्मीरियों की सिंसियरली मदद करना चाहते हैं, वो APHC के साथ, हमारे साथ या मकबूजा कश्मीर की क़यादत के साथ कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। आपको उसका क्या फ़ायदा होगा, आपको लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन का इख्तियार मिल जाएगा। हम आपको लेजिटिमेट करेंगे कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, और आप ये कहेंगे कि हम वाकई आपके नुमाइंदे हैं, आपसे मिलकर आए हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक तबका बेशक आप करेंगे, मगर चूंकि एक जगह पर जब आप आएंगे कि सब लोगों का APHC या मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक है, और जब आप मुतल्लक हो गए तो खुद ब खुद आपकी आवाज एक होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक तबका जिसके साथ आप वहां हमेशा नाइतिफाकी पाएंगे, वो तबका है हिंदुस्तान का स्पॉन्सर्ड नेशनलिस्ट तबका, जो खुद मुख्तारी का नाम लेकर या हरी सिंह की स्टेट का रिवाइवल करके, जो वो कहते हैं कि जो हम डोगरा स्टेट का रिवाइवल चाहते हैं, वो लोग चूंकि हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड हैं, वही एसाइलम सीकर्स हैं, वही पर्सनल बेनिफिट सीकर्स हैं, तो उनको तो इसीलिए पैदा किया गया है कि वो आपके साथ नुक्ता नजर तकसीम करें, वो आपको तकसीम करें, आप में से लोग चुनकर वो अपने साथ में लाएं, और वो खुद मुख्तारी का राग अलाप दें। हालांकि उनको आप ये समझा सकते हैं, खुद मुख्तारी का UN रेजोल्यूशंस में अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। जब थर्ड ऑप्शन है नहीं, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई आर यू डिवाइडिंग द पीपल। अब अगर रेजोल्यूशन के तहत इंटरनेशनली ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर, व्हाई नॉट वर्क फॉर दैट। एक नुक्ता ये है। दूसरा ये है कि आप अगर खुद मुख्तारी को, हम उसको बुरा नहीं समझते, अगर उसके लिए आप काम करना चाहते हैं, तो जो उसके लिए काम करना चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया को दुश्मन बनाए बगैर उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए ना, और उन्हें कहें कि गो टू द UN रेजोल्यूशन, amend the resolutions and put in third option। आप खुद मुख्तारी का थर्ड ऑप्शन UN रेजोल्यूशन में इनकॉर्पोरेट करवाएं, उस पर वो नहीं आते, तो लिहाजा उस तबके के साथ आपकी मुखासमत रहेगी, वो आपकी मुखालफत करेंगे, आप उनकी मुखालफत में ज़ाहिर है अगर ना भी करें तो आपको उनके दूसरे तरफ रहना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कश्मीरीज, तो उसका इंटरप्रिटेशन आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि इसके सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इधर इंडिया और पाकिस्तान, और उसके लिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए। और उसकी अगर आप उसकी अगर आप वजाहत ना करें,
اگر آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وی آر ورکنگ فار دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف دی پیپل تو اتنا ہی کہنا کافی ہے. اس میں آپ نہ جائیں کہ اس کی ایک انٹرپریٹیشن یو این نے کی ہے, یو این سیکورٹی کونسل نے اس کی ہے, نہ جائیں اس کی طرف. فرض کریں آپ کسی انگریز کو انکاؤنٹر کرتے ہیں یا وہ آپ کو انکاؤنٹر کرتا ہے, وہ کہتا ہے آر یو فائٹنگ فار دی ایکسیشن ٹو پاکستان اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, تو اس سے آپ سیدھا کہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یہ ہمیں اپنی جگہ معلوم ہے. Our right of self-determination has internationally determined. اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو جو بات سمجھ آ جاتی ہے اس کو وہی بات سمجھائے. That's it. یہ میری گزارش ہے. جی, یہ بڑی اچھی تجاویز آپ نے دی ہیں. میں عظمیٰ گل صاحبہ کی جانب آؤں گا. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو کہا کہ اٹھنا چاہیے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پار جو اصل اور مقبوضہ کشمیر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو جہاد کی اس صورتحال سے دوچار ہے, اور ان پہ فلسطینیوں کی طرح غزہ جیسا محاصرہ ان کے اوپر ہے. اور دوسرا جو انڈین پالیٹکس ہے وہ نفرت کی بنیاد پہ اٹھائی جا رہی ہے. ہندوتا کا جو نظریہ ہے اس کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے, اقلیتوں کو جو ہے نا وہ زد و کوب کیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ آپ لوگ اٹھیں, تو ہم نے تو یہ جو 5 اگست کے موقع پہ آزاد کشمیر کے لوگ جانا چاہتے تھے, ادھر سے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان نے اس وقت ان کو کہا کہ نہیں, آپ 26 فروری تک آپ انتظار کریں, میں تقریر کے بعد آپ کو جو ہے نا پورا لائے اور ایجنڈا دوں گا آپ کو پورا کہ کس طرح سے آزادی ہوگی. وہ ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے اور گزشتہ 73 برسوں سے دیا جاتا ہے. پھر ہم کیا کہیں, کس طرف جائیں؟ اور یہ ایک حقیقت نہیں ہے کیا کہ پاکستان کے بغیر, مدد کے بغیر اس جنگ کو جیتا نہیں جا سکتا؟ اور اس حوالے سے آج تک جو حکومتیں آئی ہیں ان کی ترجیح اول جو ہے مسئلہ کشمیر نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ایک بات پہ میں ایگری نہیں کروں گی آپ سے کہ پاکستان کے بغیر جنگ کو کیوں نہیں جیتا جا سکتا. کیا طالبان نے پاکستان کی مدد ملی تھی؟ ہم نے تو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. طالبان پوری دنیا ہے, پوری دنیا نہیں طالبان کے لیے نہیں تھی, مجھے پتا ہے, میں ان سائڈ پوری چیزیں جانتی ہوں. ہم نے تو پیٹھ میں ان کے چھرا گھونپا ہے, ان کو آخری وقت تک ان کی حکومت کو ماننے پہ تیار نہیں, ابھی تک تسلیم نہیں کیا. ہم نے کشمیر کے معاملے میں جب آزاد کشمیر آزاد ہوا ہے وہ اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا. پاکستان تو صرف اپنے پاکستانیوں کو فتح کرتا ہے. ابھی تک ہماری حکومتوں نے یہی کام کیا ہے, انہوں نے غیار کے ساتھ مل کے ہمیں ہی فتح کیا ہے. آج بھی اسٹیٹ بینک ہمارا آپ دیکھ لیں کیسے انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا, کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. پاکستانیوں کے ساتھ کون سا رحم کر رہے ہیں, اس چیز کو آپ بالکل بھول جائیں کہ پاکستان کو مدد کرے گا. مسئلہ آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر کی حکومت جس طریقے سے بالکل راجہ زمان صاحب نے بھی سکندر زمان صاحب نے بھی بات کہی, بالکل صحیح کہی کہ سچویشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت چونکہ اس وقت ایک آزاد ڈکلیئر تو آزاد کشمیر کا ہے نا کہ آزاد ملک ہے, اس کا جھنڈا علیحدہ ہے, اس کی پارلیمنٹ علیحدہ ہے, اس کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سارے لوگ ہیں. وہ کیوں بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں, وہ کیوں طفیلی بنے ہوئے پاکستان حکومت کے؟ وہ ان کو چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں. دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان چاہے بھی تو ڈائریکٹلی مقبوضہ کشمیر کے کیس میں اس لیے انوالو نہیں ہو سکتا کہ اس نے آزاد کشمیر کو آزاد سٹیٹس میں مانا ہوا ہے, اس کو علیحدہ ایک شناخت دی ہوئی ہے. اب چاہے وہ آپ کو ظاہراً مطلب عملاً تو پہلے راجہ فاروق قادر صاحب یہ کہتے تھے کہ میں تو ایک پٹواری سے زیادہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے, مگر حقیقتاً دیکھیں کہ پٹواری کا لکھا ہوا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سپریم کورٹ نہیں ہٹا سکتی. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کون سا سٹینڈ لیا ہے آزاد کشمیر نے مقبوضہ کشمیر کے لیے کہ ہم پاکستان سے مدد مانگے. پاکستان ڈیفینس پیکٹ کے تحت باؤنڈ ہے ٹو ہیلپ آزاد کشمیر when it calls for help, مگر جب وہی چپ ہو جائیں, وہ اپنی آزاد کشمیر کی الیکشنز کے اگر آپ سچویشن دیکھیں کہ میں اتنا میں نے بڑا کالم لکھا, اتنا میں غصے ہوئی اور اپسیٹ ہو گئی کہ کوئی ایک پارٹی نے نہ موزی کے خلاف کچھ بولا, نہ 5 اگست کے واقعے کے لیے بولا, اور سب پارٹیوں کے نام کیا ہیں, پی ٹی آئی آزاد کشمیر, پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, نون آزاد کشمیر. یعنی کہ آپ کی اپنی کوئی ایک مسلم کانفرنس کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے. ریاستی پارٹی ریاستی مفاد کے لیے کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا. تو پوائنٹ یہ کہ آپ مطلب ہم ہر کوئی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے, مگر پاکستان تو خود آپ دیکھ لیں کہ تہی دست ہے. ہمارے حالات دیکھیں, آپ ملک کو دیکھیں پاکستان کا, ہم تو پاکستانیوں کو ہم رگڑ دیا گیا ہے, کوئی حال نہیں ہے, پورا ملک بیچ دیا گیا. تو آپ جب کہتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر آزاد نہیں ہوگا, تو میں یہ پاکستان پھر اجازت نہیں نہ دیتا ہمیں. ہم تو کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو آگے کریں.
मांग के जहाज नहीं हुआ करते। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इजाजतों से कभी ये वो दरबान है जिससे बहुत सारे लोग पूछे बगैर अंदर जा रहे थे, जिसने पूछा तो उसको बाहर रोक दिया। तो जब किसी ने पूछा कि भाई मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उसने आगे से कहा मुझसे उन्होंने पूछा नहीं है, आप इस दरबान से क्यों पूछते हैं? जहाद के लिए किसी से इजाजत नहीं लेने की जरूरत। देखिए मकबूजा कश्मीर में जो लोग जहाद कर रहे हैं वो वाकई जहाद कर रहे हैं, उन जैसा तो मैं कहती हूँ कि करबला के बाद सबसे बड़ा वाकया उनके साथ गुजर रहा है। मगर ये भी हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि उनके सपोर्ट, हम मॉरल सपोर्ट ही दे दें, मगर आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट तो वो भी नहीं कर रही ना। उनके लिए क्या बोले आप? पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक बंदे ने कहीं भी बात नहीं की कि जी, किसी ने कहा मुझे हैंडपंप लगा दें, सड़क बना दें, स्कूल में ये कर दें, फलानी चीज कर दें, फंड्स मांगे, सब चीज की, तो बिक गए आप इतने सस्ते। यही तो जुल्म है कि आप लोगों ने जो अपने 80-85 लाख वहां कैद में पड़े हुए, किसी ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पता है कि मैं कितनी तकलीफ महसूस करती हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बहन भाई हैं, वो इसे बंद है इतने सालों से और कोई उनके लिए परवाह नहीं है। तो कश्मीरियों ने क्यों उनके लिए किया? असल बात यही है, मैं आपको बताऊं कि अगर हम इजाजत मांगते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे कि हमें इजाजत है हम जहाद कर लें, हम अल्लाह की वही बात जो मैं बार बार कह रही हूं कि हमें किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है। जहाद हम पे, हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज हो गया है। जो कुछ उनके साथ मुसलमानों के साथ वहां हो रहा है हमारे पे अब वो फर्ज है। अब हम उससे नहीं कतराएं, हम उसके लिए तावीलें ढूंढें, हम इजाजतें मांगे, तो फिर कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मामला कभी हल ही नहीं होना। अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर देखते रहे, तरफ देखते रहे, तो आप देख लेंगे कि यहाँ हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस नहज पे पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है कि हम तो लगता है हमें बेच दिया गया। तो आप क्या कह रहे हैं? और हिंदुस्तान कभी नहीं काबू आएगा, टेबल पे नहीं बैठेगा जब तक कि देखिए दुम पे पैर नहीं रखा जाता, कोई बंदा काबू नहीं आता। धुआं निकलता है, कोई नहीं भागता, मगर आग लगती है, हर कोई उसको बुझाने के लिए भागता है। जब तक आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं इलाके का, तब तक कभी जंग नहीं जीत सकते, कोई मामला कंट्रोल नहीं होते। यू हैव टू बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मैं वॉर स्ट्रेटेजीज करती हूँ, मैं समझती हूँ इसके बगैर काम नहीं होगा। जी, मैं सिकंदर साहब आपकी जानब आऊंगा। जिस तरह से इन्होंने कहा कि आप लोगों को जहाद करने की यानी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, दरबान से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अब इसको सम अप करता जा रहा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत तमाम इदारों में अच्छे होमवर्क के साथ मसला कश्मीर को ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत भी है और एक सफारती मुहिम की भी ज़रूरत है। लेकिन इस ज़िमन में जिस तरह से उन्होंने पॉइंट किया, आप जो कश्मीरी क़यादत हैं, जो लोग एक्टिव हैं, ये इकट्ठे होकर आप हुकूमत पाकिस्तान से ये आप क्यों नहीं मुतालबा क्यों नहीं करते? वहाँ तो आप सजदा-ज़ेर रेज हो जाते हैं, अपने अपने मफादात की बात कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म आते हैं या कोई आते हैं, सख्त बात क्यों नहीं करते कि हमें जो है ना हमें इजाज़त दी जाए और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए? जहाँ साहब बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें जी, जब भी हमारे जितने भी पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं या मिनिस्टर हजरात आते हैं, तो वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे साथ यहाँ बैठकर, तो लेकिन वो वापस जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैंने तो अभी यही कहा है अपनी कम्युनिटीज़ को कि वापस आप कोई आए तो उनको मतलब कि उस तरीके से मिलें कि याद रखें, क्योंकि वो इतने बड़े वादे करते हैं यहाँ और वहाँ जाकर भूल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ ऐसे लोग हैं कि उनकी बड़ी दावतें हैं, बड़ी उनकी यहाँ बड़े बड़े फंक्शन करते हैं और बेचारे लोग वापस जाते हैं तो उनको पहचाने से वो इनकार कर देते हैं। तो आप किन की बातें कर रहे हैं? मैं आगे थोड़ा लेकर चलता हूँ इस चीज़ को। देखें जी, जब तक सारी बातें हो चुकी हैं, बातें होती रहेंगी, ये अरसे दराज से ये कश्मीर कॉन्फ्रेंस होती हैं, डिबेट्स होते हैं टीवी पर, इनसे कुछ नहीं हल होता। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वी हैव टू अपनी इकानमी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तब देखें, मैं थोड़ा आपको एक मिसाल देता हूं। व्हाई शुड अमेरिका फेवर पाकिस्तान ओवर इंडिया? मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, इट्स अबाउट $3 बिलियन, वेयर एज इंडिया की है $103 बिलियन। सो अंदाजा लगा लें, हर कोई अपना मफाद सोचता है। इसी तरह आते हैं यूके में। यूके की जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है यूके में, वो यूज्ड टू बी सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर्स यूके, अभी थर्ड पोजीशन पर चले गए हैं। सो व्हाई शुड यूके फेवर पाकिस्तान और इंडिया? सिकंदर साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि बरतानिया तो इसी मसले का तख्लीकार है, इसी की वजह से तो ये मसला पैदा हुआ। मैं आगे अभी बताता हूँ। 10 मिलियन से ज्यादा कश्मीरी हैं यहाँ में, आप हैं पार्लियामेंट में, आप हैं 1.6 to 1.7 मिलियन पाकिस्तानी है, उनमें से 1.1
1.2 मिलियन कश्मीरी हैं, ठीक है जी, 11-12 लाख कश्मीरी हैं, और टोटल जो आबादी है पाकिस्तान कश्मीरी की 1.6 16-17 लाख हैं। तो देखो इसके अलावा हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड में भी हमारे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा है कि यहाँ की जो पार्लियामेंट में और जितने भी सियासतदान हैं वो तरजीह देते हैं इंडिया को, क्योंकि वहाँ की, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी इंडिया कितने बिलियन यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, और ये अभी इन्होंने नया कानून पास कर रहे हैं कि इंडिया वालों को वो ऐसे वीजे देंगे, आसानी तरीके से वीजे देंगे उनको, वो जो 1,400 पाउंड जमा कराना फीस वो भी नहीं करनी पड़ेगी। अभी ये मैं कल पढ़ रहा था, ये नया कानून निकाल रहे हैं इंडिया के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चाइना जो इतना मतलब कि पूरी दुनिया में एक फैल रहा है उसको ख़त्म करें, उसकी इकानमी को डाउन करें, और इंडिया के साथ वो ये अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मेरी यही बात करने का मकसद था कि जब तक हमारी इकानमी ठीक नहीं होगी, जब तक हमारी पोजीशन में डट कर किसी से बात करने के काबिल नहीं होंगे, हमारी कोई भी नहीं सुनेगा। जी, मैं इजाज़ साहब मैं एक बात करना चाह रही हूँ, सवाल पूछना चाह रही हूँ, 1 मिनट जी। आखिरी मैं आपके ओवर ये करता हूँ, मैं वैसे एक आखिरी सवाल करके फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल पूरा हो गया है। जी मैं भी से बात कर ले। जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अक्सर नौजवानों की तरफ से ये सवाल आता है कि भाई हमें जो आप रोड मैप नहीं देते, हमें ये बताते नहीं है कि हमें कोई बताने वाला नहीं है कि किसने कहाँ क्या काम करना है। तो उस हवाले से आप वहाँ पार्लियामेंट में भी जा रही हैं, आप क्या समझती हैं कि नौजवानों को क्या रोड मैप दिया जाए, जो इधर डायस्पोरा की शक्ल में जर्मनी में है, इटली में है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में है, क्या उनको दिया जाए, क्या कहा जाए कि नौजवान क्या अमल करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो उनको इनवाइट करना चाहिए, जैसे पहला स्टेप आज था जैसा मुझे इनवाइट किया, इसी तरह उन्हें प्लेटफॉर्म्स पे एक आवाज़ देनी चाहिए ताकि उन्हें लगे कि उनकी आवाज़ सीरियसली जा रही है। और दूसरी बात जब आती है बात प्रोटेस्ट की, डेमोन्स्ट्रेशंस की, तो फिर वहाँ पर भी आप उनको इनवाइट करें, उनको कहें कि आप जाकर बोलें भी, आगे बताएं भी कि आप यहाँ पर हैं क्यों। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब वो बोलते हैं कि उनका ना जो कॉज होता है, जैसे आगे फराजा ने कहा था कि दे आर लॉयल टू द कॉज, एक्चुअली वो एक्टिविस्ट भी हैं और वो काफ़ी अलग ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों के लिए भी यहाँ पर जाते हैं स्ट्रीट्स के ऊपर, और वहाँ पर भी मतलब प्रोटेस्ट करते हैं। तो उन्हें आप खुद जाएं, उनको इनवाइट करें और उनसे बात करें, उनके साथ डिस्कशंस में जाएं, और उनको फिर ये ऐसे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं लाइक थ्रू डायलॉग और कम्युनिकेशन। और उसके बाद मुझे लगता है जब आप एक बार करेंगे, लाइक फर्स्ट स्टेप करेंगे, तो फिर वो 2 स्टेप और आगे आपके पास आएंगे। सो यू हैव टू मेक द स्टेप्स। और इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन हम अभी काफ़ी अच्छे रास्ते पे, जैसे फ्रैंकफर्ट की बात कर सकती हूँ, जर्मनी की बात कर सकती हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी नौजवान अब आगे आ रहे हैं और कश्मीर की बात कर रहे हैं, और उनको सीरियस भी लिया जा रहा है, और उन्हें लगता भी है कि वो सीरियस लिए जा रहे हैं। इसलिए मुझे पता नहीं अभी यूके की सिचुएशन क्या एग्जैक्टली, लेकिन जर्मनी के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से ये जा रहा है, और यहाँ पर हम देख भी रहेंगे हमेशा नौजवान आते हैं, स्पीचेस भी करते हैं, एम्बेसी के सामने जब प्रोटेस्ट करते हैं, और मीडिया में भी वो बोलते हैं। और सोशल मीडिया पे मुझे लगता है नौजवानों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ हाईलाइट करा सकते हैं जो शायद थोड़ी सी ओल्डर जनरेशन नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि ये भी फ़ायदे हैं उन यंग जनरेशन को इंक्लूड करने में इस सिचुएशन में, क्योंकि उनकी आवाज़ बस मीडिया में नहीं जाएगी, बल्कि उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, वो उसके थ्रू दूसरे लोगों को भी मालूमात दे सकते हैं और एडुकेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राबिया जंजुआ साहब, आप बस 10 मिनट रह गए हैं हमारे पास, तो आप मुख्तसरन इसको कंक्लूड कर लें। आखिरी बहुत शुक्रिया आपका जाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी साहिबा से जो है वो सॉरी उज़मा गुल साहिबा से शुरू करूंगी, और सबसे एक मिनट के लिए प्लीज आप सब ने जो है वो शार्ट इसकी जो आपकी जाती राय होगी इसके बारे में आप कश्मीर के हवाले से, क्योंकि कश्मीर में जो है वो ज्यादा उन्हीं लोगों से हमने डिबेटें नहीं करनी है, हमने वीडियो भी नहीं बनवानी है, हमने फोटो भी नहीं करवाने, हमने ये एक साइड अलग करके, क्या उज़मा गुल साहिबा आप एक खातून होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं आपको कि हमें क्या करना चाहिए, खवातीन को निकलना चाहिए इसके लिए? जिस तरह आपने जहाद की बात की है, हर एक बंदा, अगर मैं गई थी वहां बैरिस्टर सुल्तान महमूद के उसके मीरपुर में, वहां मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि राबिया जंजुआ आपको गोलियों से डर नहीं लगता? तो मैंने उनको कहा है कि मैंने अपने सर पे कश्मीर का झंडा बांधा है, और अगर मैं मर गई तो इस झंडे में मुझे दफन कर देना।
تو میں نے اس پہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ میں نے ایک بڑا پیارا ایک پیغام بھی دیا تھا کہ جو خواتین بولتی نہیں ہیں یا جو مرد نہیں بولتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی ایک دن ان کا حساب ہوگا۔ میں نے ان کو کہا تھا جو زبانوں پہ تالے جن کے لگے ہوئے ہیں اور وہ کشمیر کے جب دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ بولتے نہیں ہیں، آپ کے خیال میں ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک ہماری عورت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم کس طریقے سے کریں، باور کروا سکیں، ہم اس طرف توجہ دلوا سکیں کہ ہمارے اندر ایک احساس، ہمیں عورت جو ہوتی ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، احساس دلا سکیں کہ اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کرو، اور اس آواز کو اسی طرح ڈیبیٹ کے ذریعے جس طرح ہم نے پروگرام کیا اس طرح ایک اچھا پروگرام کر کے لوگوں کو باور کروا سکو کہ ہم بھی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ اس میں میجر رول ہی خواتین کا ہے۔ میں یہ کووڈ سے پہلے میں جاتی رہی ہوں اور میں نے کافی آزاد کشمیر میں لیکچرز دیے ہیں اور خواتین کو زیادہ تر دیے ہیں، اور وہ یہی کہا ہے کہ جب تک آپ نے اپنے گھروں کے مردوں کو انکریج نہیں کریں گی اور اپنے بچوں کو کی تربیت نہیں کریں گی اور آپ اس طرف سے بے خوف ہو جائیں گی کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، آواز بلند کرنے کے لیے، جو بھی کر رہے ہیں، تو آپ جب تک یہ نہیں کریں گے آپ کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا، اور آپ بھی خود بھی وقت ایسا آ جائے گا کہ ہندوستان بڑھتے بڑھتے یہاں آزاد کشمیر اور شاید پاکستان تک بھی جا پہنچے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مین رول ہے ہی خواتین کا کہ جنہوں نے حوصلہ افزائی کرنی ہے اپنے گھر کے مردوں کی، اپنے بہنوں کی، بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اور خود بھی کہ تربیت کرنا، اور یہ بات ان کو یقین دلانا اپنے گھر کے مردوں کو کہ آپ جائیں گے تو پیچھے ہم محفوظ رہیں گے، ہم اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں۔ اسٹرانگ ہونا ضروری ہے عورتوں کو، اور یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ اب جب موت آئے گی تو آ جائے گی، اس کا وقت مقرر ہے، نہ وہ جہاد سے جانے سے لوگ مر جائیں گے، جو کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جہاد کرنے سے تو مر جائیں گے، تو یہ بالکل سوچ غلط ہے۔ جب وقت آئے گا، یہ اگر ایک عورتوں کو یہ یقین دہانی ہو جائے کہ وہ اس چیز پہ اپنے فیملی کو کانفیڈنس دے دیں کہ آپ جائیں گے تو ہم نہ صرف پیچھے سے مضبوط رہیں گے۔ دیکھیں نا، اگر ایک مرد باہر نکلتا ہے کسی مقصد کے لیے بھی اور اس کو پیچھے پتہ لگے کہ گھر میں مسائل ہوں گے تو وہ اس طرح کانفیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تو جو ضرورت ہے اس امر کی ہے کہ خواتین مضبوط ہوں اور اپنے مردوں کو خود مضبوط کریں، بیکاز یہ رول ایک عورت ہی ادا کر سکتی ہے کہ وہ کانفیڈنس دے سکتی ہے سب کو، معاشرے کو بھی، ہر جگہ کے ہم ہینڈل کر لیں گے، ہم مسئلوں کو دیکھ لیں گے، تم جا کے اپنا مشن کرو، اور جہاں ضرورت پڑے خود بھی آگے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تربیت کریں، سول ڈیفنس ٹریننگ کریں، ہر طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ یہ کام اتنی آپ 73 سال میں ہم دیکھیں کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے، بیک ٹو اسکوائر 1 پہ کھڑے ہوئے، اب 0.0 پہ، تو اس لیے دوبارہ ہمیں اس کو کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم اس پہ باقاعدہ میں نے خود سول ڈیفنس کرانے کی بڑی کوشش کی ہے، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے کہا ہے کہ کالجوں میں، یونیورسٹی میں کروا دیتی ہوں، ٹریننگ کروا کے دوں گی لڑکیوں کی، مگر آپ یقین کیجئے کہ لکھ کے بھیج کے تھک گئے، کوئی پرمیشن نہیں، خاموشی، جواب بھی نہیں دیتے، ہاں نہ میں بھی نہیں جواب دیتے۔ تو اس کا پھر کیا جواب دیا جائے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر خواتین کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی بہت ساری وجہ یہ تھی کہ وہ ٹرینڈ نہیں تھی ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے، تو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ میرا خیال ہے اگر خواتین اپنا جس کو کہتے ہیں کمر باندھ لیں تو یہ جو مرد ہیں یہ ان کو حوصلہ ہمیں نہیں دینے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں تو لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، عمر میری نہیں رہی مگر اس کے باوجود بھی میں فزیکل فائٹ کے لیے بھی تیار ہوں۔ سر پہ کفن باندھ لیے کشمیر کے لیے جان دیں گے، پاکستان کے لیے جان دیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ جان ویسے بھی چلی جاتی ہے، کووڈ سے چلی جاتی ہے، ویسے چلے جاتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے عصمت گل صاحب جی جی۔ تو میں شاہ صاحب یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ بھی ایک فیملی والے ہیں، میں یہ سوال لے کے جانا چاہ رہی ہوں آپ کی طرف بھی کہ جب میں تیتری نوٹ کی میں گئی تو وہاں میرے ساتھ مرد تھے، تو مردوں نے کہا کہ ہمیں اپنی جان عزیز ہے، ہم نے نہیں جانا، تو میں نے ان کو جو ہے وہ اپنی چوڑیاں اتار کے میں نے ان کو دے دی، وہ میری ٹیم کا حصہ بھی تھے اور کافی وزن بھی تھے، یہ پوری گاڑی بڑی بھری ہوئی تھی، سب اتر گئے کہ ہم تیتری نوٹ پہ آگے جو ہے وہ ہو رہا ہے، گولہ باری ہو رہی ہے، ہم نے نہیں جانا۔ میرا آپ سے سوال یہی ہے اسی خواتین کے حوالے سے ہی، کیا ہماری خواتین جو ہیں وہ ڈری دبکی ہوئی نہیں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو مرد نہیں آگے نکلنے دے رہے ہیں؟ جس طرح آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بیگم شاہ نواز، بیگم سلمہ تصدق حسین، فاطمہ جناح، بہت سی خواتین ہماری جو ہے برصغیر بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ہماری خواتین جو ہیں اس مسئلے میں، مسئلہ کشمیر میں اگر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تو ہم وہ کچھ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، مقبوضہ کشمیر میں تو خواتین نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں
3 लोगों को श्रीनगर के नजदीक शहीद कर दिया गया। और वहां आपको पता है कि मर्दों का भी हाल ये है कि जो बात करता है उसको आइडेंटिफाई करके उठाया जाता है। यहाँ के तक के स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जब पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर मुजाहरे किए, वो भी रात के वक्त किया था, उन्हें आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी वहां सख्ती है। मगर ये जब श्रीनगर का वाकया 3 दिन पहले हुआ तो वहां हजारों औरतें सुबह होते ही निकल आई और उन्होंने पुलिस के नरगे में वहां नारे दिए। उन्होंने उनको इस तरह तपाया कि हम क्या चाहते हैं, आजादी। उन्होंने उन्हें तपाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी उन्होंने ऐसे नारे वहां दिए कि जो अभी तकरीबन 1 साल से सुनने में नजर नहीं आ रहे। तो वो खवातीन थी और कश्मीर में ये नहीं नजर आ रहा है, मकबूजा कश्मीर में माजरत के साथ नजर आ रहा है। उनकी जुर्रत को सलाम और आपकी जरूरतों को भी सलाम। आज़ाद कश्मीर के लोग और पाकिस्तान के लोग अपनी खवातीन को अगर दीनी तरबियत के साथ साथ उन्हें सोशल और पॉलिटिकल मसाइल में आगे करें तो मैं समझता हूं कि खवातीन बेहतर रोल अदा कर सकती हैं, क्योंकि खवातीन के लिए हमारी हजरत उम्मे अमारा मॉडल हैं, जो जंग बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो ये ने जब खवातीन हमारी सहाबा के जमाने में जब इतना तरक्की याफ्ता दौर नहीं था, जब वो खुद जंग लड़ रही थी मैदान जंग में जाकर, तो आज की खवातीन तो हर तरह की ट्रेंड है, हर तरह का इल्म है उनके पास। दे आर मॉडरेटेड, दे आर एजुकेटेड, वो उनके पास तो हर तरह का टूल है। तो खवातीन को आगे आना चाहिए। वी कैन चेंज एंड मेक आने दे रहे हैं ना शाह साहब, मर्द नहीं आने दे रहे हैं, खवातीन तो आने आ रही हैं आगे, लेकिन मर्दों की वजह से करना चाहता हूं वो मर्द तो मर्द ही नहीं है ना जो खवातीन को रोके या खवातीन को आगे नहीं आना चाहिए। वी शुड एंट्रस्ट आवर लेडीज, और हमें अपनी खवातीन पर, माओ बेटों पर भरोसा होना चाहिए। ये हमीद गुल की बेटी हैं, तो आज हमीद गुल को तकरीबन सारे लोग भूल ही गए हैं। अगर ये ना होती तो ये हमीद गुल जैसे मुजाहिद को जिंदा रखने के लिए, उनका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने के लिए ये आ गई है। इसको किसने रोका? और जो रोकेगा वो तो मर्द नहीं है। अब हर एक जो है वो उस्मा गुल साहिबा, मैं भी राबिया तो नहीं है ना, ये हर एक बंदा जो है वो नहीं निकलने दे रहे हैं, अक्सरियत बाहर नहीं निकलने दे रही है खवातीन को, वो रोक रही है। इसके लिए हमारी जो थोड़ी सी मर्दों में जहालत है वो भी इसकी जिम्मेदार है। बहरहाल एजुकेशन का रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, बट इस माशरे को बदलने के लिए, इस ट्रेंड को बदलने के लिए कि जो मेन डोमिनेशन है गांव में, देहातों में, इस मेन डोमिनेशन को बदलने के लिए खवातीन को, हमारी बेटियों को निकलना चाहिए। आप ये कहते हैं कि कश्मीर की खवातीन को निकलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर की खवातीन को बिल्कुल उसी तरह का रोल अदा करना चाहिए जिस तरह हमारी आसिया अंद्रा भी कर रही हैं, जिस तरह हमारी वो जरगर साहिबा कर रही हैं, जिस तरह हमारी जो यहाँ हमारी एक ऑनली लीडर है वो APHC में वो आगे आ रही हैं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में अभी पिछले दिनों 2 बहनों को, माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो नहीं डरी गिरफ्तारी से, वो सामने आ गई। सामने आ जाएं, ये ट्रेंड कायम हो जाता है। फिर ठीक है, एक पर जुल्म होगा, दूसरे पर जुल्म होगा। जब जुल्म होगा तो लोगों को समझ आ जाएगा कि नाहक दबाया गया। जब नाहक दबाया जाता है तो फिर आवाम में ये फैल जाता है ये एक कि यार किसी के साथ जुल्म हो तो इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो हमारा मजहबी फरीजा है। आपका आ गया पॉइंट ऑफ व्यू। माजरत के साथ हमारा टाइम की कमी की वजह से मैं जाती हूँ, राजा सिकंदर के पास छोटा एक लेती हूँ और हम इख्तिताम को पहुंचते हैं। सिकंदर साहब, मैं आपसे भी ये पूछना चाह रही हूँ कि आज आपसे खुल के एक बात करना चाह रही हूँ। वो सब सुन रहे हैं, हमारी बच्ची भी बैठी हुई है, हमारी बहन भी बैठी हुई है, और मर्द भी हैं और औरतें भी, हम सारी बैठी हुई हैं। मैं खुल के आज एक बात करना चाहती हूँ। खवातीन पता है क्यों नहीं आती? मैं घर घर में जाती हूँ। खवातीन इस वजह से नहीं आती है कि मर्द ज्यादा जो है ना वो खवातीन की तलाश में ज्यादा रहते हैं। माजरत के साथ जब वो निकलना चाहती है ना, मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैं रिसर्च के तौर पे, तज्जिये के तौर पे ये बात कर रही हूँ कि जब एक खातून निकलना चाहती है, कश्मीर का मैं खास तौर पे घर घर गई हूँ, मैं धीरकोट, बाग, बंग मजरी, हर जगह पे, कोई जगह नहीं जाऊं मैं नहीं जाती, तो गाँव जाती हूँ तो मुझे यही कहा जाता है कि हम जब निकलती हैं तो हमारे जो मर्द, हमारे हजरात हैं, वो हमें टटोलते रहते हैं, हमारे साथ अयाशियां करवाने के लिए हमें लेके जाना चाहते हैं, हमें दोस्तियां बढ़ाने के लिए लेके जाना चाहते हैं।
تو جو ایک شریف النفس جو ایک فیملی ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس طرف آئے. آپ اس مسئلے کی طرف کیا مطلب کیا سمجھتے ہیں ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے بالکل کشمیر کے ایشو کے حوالے سے؟ بالکل راجہ صاحب آپ نے درست فرمایا. لیکن دیکھو جی، جب تک اگر دوسرے کی مرضی نہ ہوگی تو بندہ مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر ہماری بہن یا بیٹی کا ارادہ پختہ ہے، اس کا من جو ہے اسٹرانگ ہے، تو مرد اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، راسا کرتا ہے تو اس کو جواب دے کہ بھائی میرے یا انکل میرے بات ایسی ہے کہ میں اس کشمیر تاریخ کے لیے آئی ہوں، آپ کے ساتھ چلی ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہوں، ہم ہیپلی میرڈ، یا میں خوش ہوں اپنی زندگی سے، مجھے نہ کسی دوستی کرنی ہے، نہ وہ جواب دے سکتی ہے. دیکھو جتنی پڑھی لکھی عورتیں جو ان میں کانفیڈنس ہوتا ہے، بات کرنے کا ان کو طریقہ آتا ہے، تو وہ اس طریقے سے بات کر سکتی ہیں. اور اگر نہیں اس طرح مانتے تو ان کو بندوں کو بالکل سامنے لایا جائے اور دوسروں کو بتایا جائے کہ یہ میں آئی تھی کاز کے لیے، اچھے کام کے لیے، اور میرے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے. تو پھر آئندہ کوئی ہمارے مرد ہمت اور جرت نہیں کریں گے کہ اس طرح کی نیچ حرکت کریں. تو میرے خیال ہے اس میں انگلش میں کہا جاتا ہے اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، مطلب ہے کہ جب تک دونوں بندے کی رضامندی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں دیکھو، میں خود میری تنظیم ہے گلوبل پاک کشمیر سپریم کونسل، اس کی تقریباً 13 ونگز ہیں، جس میں آتا ہے وومن ونگ، آتا ہے یوتھ ونگ، آتا ہے ایجوکیشن ونگ، آتا ہے ہیلتھ ونگ، آتا ہے. اسی طرح ہمارے تقریباً ونگز بنے ہوئے ہیں. ہماری وومن کی پریزیڈنٹ ہیں ونگ کی، اور اچھے ماشاء اللہ کام کر رہی ہیں. اور ہم تو ایسے لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر چلتے جو اس طرح کی حرکتیں کریں یا اس طرح کی سوچ رکھیں. تو ہے کہ عورت جو ہے پڑھی لکھی عورت ہو، اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ بات مطلب کہ کر سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی اس کو تنگ. یعنی آپ کشمیر کی ماں بہن بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے نکلیں، آپ نکلیں، کانفیڈنس پیدا کریں اپنے آپ میں. بالکل جی. دیکھیں جی، وی ہیو ٹو موٹیویٹ، ہم موٹیویٹ کریں یوتھ کو. ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے یوتھ، ہمارا جو نیکسٹ جنریشن جو ہمارے لیڈرز آگے بن کر آئیں گے ان کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آگے آئیں اور کشمیر کاز کے لیے آ کے کھڑے ہوں، لڑیں اور اس پر کام کریں. یہ ہے کہ راجہ اسکندر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں آخری ایک چھوٹا سا پوائنٹ لوں گی. ایک مہوش سے بہت بہت شکریہ. مہوش میں آپ کی طرف آتی ہوں، ایک آخری آپ سے لیتی ہوں کہ آپ بھی ایک جوان بچی ہیں، آپ بھی یہاں آئی ہیں، اس فیلڈ میں آئی ہیں. آپ کے والدین نے بھی آپ کو جس طرح آپ کو پیچھے سپورٹ کیا ہے، میں بڑے گہرائی میں آپ کے والدین کو میں بار بار یہ اپریشیٹ کروں گی جس طرح انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. آپ کے ابو اسپیشل جب نکلتی ہیں آپ باہر تو آپ کسی جگہ پہ ہوں، آپ کے ابو آپ کے بیک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے ابو نے آپ کو بہت زیادہ طاقت دی، آپ کی ماں نے دی، آپ کے بہت زیادہ، آپ اس پہ بہت زیادہ جتنی ان کی میں تعریف کروں کم ہے کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا آپ کو. تو آپ کے خیال میں آپ جوان بچوں کو کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ جموں کشمیر ہو، آزاد کشمیر ہو، تو کیونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے، تو آپ جوان بچیوں کو جو ہے خاص طور پہ آپ خواتین کو کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ اس مسئلے میں باہر نکلیں، کانفیڈنس پیدا کریں، تبھی جا کے اس مسئلے کا کچھ حل ہم کر سکتی ہیں؟ جی میں بالکل یہی کہوں گی کہ آپ سب سے پہلا جو ہمارے سوسائٹی میں ہے کہ لڑکیوں کو باہر جانا چاہیے. جیسے کہ کبھی آپ جاتے ہیں کشمیر کے لیے باہر، آپ کو الگ الگ سٹیز جانا پڑتا ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے حساب سے، تو آپ جائیں. لیکن آپ سب سے پہلے ان کو بیٹھ کے بات کریں، فیملی کو سمجھائیں کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم بھی باہر جائیں، کیوں ضروری ہے کہ ہم بھی ایجوکیشن حاصل کریں، کیونکہ یہ تو ہیومن رائٹ ہے کہ ہم سب ایجوکیشن حاصل کر سکیں. تو ایکسیس ٹو ایجوکیشن شوڈ ناٹ بی اے پرابلم اینڈ ایشو. لیکن آبویسلی ہمارے سوسائٹی میں یہ سوچ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے کچھ لوگوں کا کہ نہیں، لڑکیوں کے پاس بے شک ایجوکیشن ہو، پھر بھی پاکستان میں کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ لڑکیوں نے صحیح ڈگریز کی ہوتی ہیں، پھر بھی لیکن وہ گھر بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن وہ باہر نہیں جا پاتی ہیں، نہ جاب کر پاتی ہیں، نہ پولیٹیکل کچھ کر پاتی ہیں. حالانکہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، لیکن جو پورا گاؤں آپ کے خلاف ہو تو پھر وہ کب تک لڑے گی یا کب تک وہ فائٹ کرے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر جو عورتیں ہیں وہ اکٹھے یونائٹ ہو کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو کہیں کہ نہیں دیکھو تمہیں نہیں جانا چاہیے. سب سے پہلے عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور پھر جا کے پھر مردوں کے سامنے بھی اگر وہ اکٹھے یونائٹ ہو کر دکھائیں کہ ہم سب یہ سیم سوچ رکھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے بہت آسان ہے کرنا. لیکن فرسٹ آف آل آف کورس پیرنٹس، آپ ان کے ساتھ اگر شروع سے اوپن رہیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو مجھے ضرور میں شور ہوں کہ وہ سمجھیں گے آپ کو اور موٹیویٹ کریں گے. اور جو بھی مسئلے ہوں آپ کبھی گیو اپ نہ کریں، کیونکہ ہر صحیح راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، اور ہر ایک فائٹ اور ہر ایک مشکل ایٹ دی اینڈ میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو عورتیں بہت مضبوط ہیں، اور عورتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بہت کچھ حاصل کر سکتی ہیں، اور انہیں اس لیے لڑنا چاہیے
چاہیے. اور میں کہوں گی جو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے آزاد کشمیر میں خاص طور پہ وہاں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جو خاص طور پہ جو گاؤں میں عورتیں رہتی ہیں ان کو اگر آپ ایجوکیشن بس دے دیں, یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. یہ میری گزارش ہے جو پاکستان میں ان کے لیے کہ آپ وہاں پہ کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجیں, انہیں پڑھائی کریں, کیونکہ سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن. بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہمارا جو ٹاپک تھا کشمیر کے حوالے سے تھا. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو ڈسکشن ہے یہ فوڈ فار تھاٹ ہوگی. اصل چیز یہی ہے کہ ہم میں سے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم منزل کی جانب بڑھ سکیں گے. اپنے میزبان اعجاز شائق اور رابعہ جنجوعہ اور ساتھ تمام مہمانوں کو اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ. تعلیمی محرومیوں سے لے کر تعلیم کے اعلیٰ معیار تک, گھر کی روایات سے لے کر